یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا۔ اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، تیری رگوں میں رواں خون ہے چار یار کہاں۔ عزیزان گرامی وقار، آج کی اس محفل پاک میں میں چاہتا ہوں کہ جس دین متین کے ساتھ ہم وابستہ ہیں، جس سچے دین پر ہم آج قائم ہیں، اس کی جامعیت، اس کے کمال اور اس کے شمول کو میں آپ کے سامنے رکھوں کہ اسلام ہے کیا آخر، اسلام کسے کہتے ہیں۔ اور میرا یہ دعویٰ ہے، بلکہ یہ قرآن کا فرمان ہے۔ اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ دین اگر کوئی ہے تو وہ صرف اسلام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا جو اسلام کے علاوہ دوسرا دین لے کر آئے گا قیامت کے دن وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ، جو غیر اسلام کی طرف توجہ کرتا ہے اسلام کو چھوڑ کر، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، قیامت کے دن ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے نوع انسانی جتنے بھی انسان ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والوں کے لیے اگر انسان کے مزاج اور طبیعت سے ملتا جلتا کوئی دین ہے تو وہ صرف اسلام ہے، وہ اسلام ہے۔ اور اسلام صرف رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نہیں چلا ہے، بلکہ اسلام آدم علیہ السلام سے ہے۔ دنیا کا سب سے پہلا دین بھی اسلام ہی ہے، یہ ہمارا دعویٰ ہے، کیونکہ جس دین کی دعوت دینے کے لیے آدم علیہ السلام تشریف لائے وہ بھی عقیدہ وحدانیت ہی ہے، اللہ ایک ہے۔ رب العزت پر ایمان لانا اور آخرت پر ایمان لانا، یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو سارے نبیوں نے اس کی دعوت دی ہے، سارے نبیوں نے۔ اس کا انکار کوئی بھی نبی کی شریعت نہیں کر سکتی۔ آج بھی یہودی ہوں، عیسائی ہوں، ان کی بھی کتابوں میں اور ان کے دین میں یہ بات ہے خدا پر ایمان لانا ہے اور آخرت پر ایمان لانا ہے۔ آج وہ بھی خدا کو مانتے ہیں لیکن اس کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کر لیتے ہیں، آخرت کو وہ بھی مانتے ہیں۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس کی دعوت سارے نبیوں نے دی ہے۔ آج میں آپ کے ذہن کو قریب کرنا چاہتا ہوں، کیا ہمارے لیے یہ بات ضروری نہیں ہے کہ ہم جس دین پہ چل رہے ہیں، جس اسلام پر ہماری پوری زندگی چل رہی ہے، اس اسلام کے کمال اور اس کی خصوصیات کو بھی تو میں پہچان لوں۔ آج حال یہ ہے کہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے، اس لیے کبھی سوچا ہی نہیں کہ اسلام ہے کیا، ہونا یہ چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کئی ایسے نان مسلم ہیں جو یورپین کنٹریز میں ہوں یا امریکہ افریقہ وغیرہ کے جو تحقیق کرنے والے لوگ ہیں، وہ مسلمان بچوں سے زیادہ انہوں نے اسلام کو پڑھا ہے، کیونکہ وہ مسلمان تھے نہیں، انہوں نے اسلام کو بہت باریکی سے پڑھا اور تب جا کر کے وہ اسلام قبول بھی کیے اور ان کو اسلام کی اہمیت کا اندازہ بھی ہے۔ آج میں یہ باتیں آپ کے سامنے اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا کوئی بھی بچہ یہ نہ سمجھے کہ کوئی ہلکا پھلکا دین ہے جو محلے سے چلا ہے۔ اگر یہ ہلکا پھلکا دین ہوتا تو 14 صدیوں تک چل بھی نہیں سکتا۔ بہت ساری جماعتیں آئیں، بہت ساری سوسائٹیاں آئیں، لیکن ان کا زمانے کے ساتھ وجود ختم ہو گیا۔ تنظیمیں، تحریکیں، کمیٹیاں، یہ سب وجود میں آتی رہتی ہیں، اور کئی دین بھی آئے، بہت سارے دین بھی آئے، لیکن وہ ان کے شخصیات کے ساتھ ختم ہو گئیں۔ اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے بعد دین اسلام ختم نہیں ہوا، بلکہ یہ بڑھتا ہی رہا، بڑھتا ہی رہا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو انسانوں کی طبیعت کے بالکل عین مطابق بنایا ہے۔
اس کو ایکسپٹ کرنے میں کوئی بھی اشکال نہیں ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس میں ایسی چیز ہے اتنی ہارڈ ہے کہ میں کر نہیں پاؤں گا. جیسے میں اس کی کچھ خصوصیات آپ کو بتاؤں گا. اسلام دین فطرت ہے. دین فطرت کسے کہتے ہیں جانتے ہیں آپ؟ جو ہمارے فطرت کے مطابق ہو. فطرت کیا ہے؟ مثال کے طور پر انسان کی فطرت ہے کھانا کھانا. آپ کھانا کھاتے ہیں, سب لوگ کھاتے ہیں. بھوک لگتی ہے انسان کو, اور وہ بھوک لگنے پر کیا کرے گا؟ کھانا کھائے گا. نیند لگتی ہے, یہ انسان کی فطرت ہے, سوتا ہے. ہنستا ہے, روتا ہے, یہ انسان کی فطرت ہے. یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو اس کی پیدائشی ہیں. بھوک لگنا انسان کی فطرت. اب اگر میں آرڈر دے دوں کہ تم دن بھر بلکہ 1 مہینے تک 2 مہینے تک چھو بھی نہیں سکتے کھانے کو, تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ میں نے فطرت کے خلاف بات کیا, انسان کی فطرت کے خلاف. آپ کو میں یہ کہوں کہ تم 48 گھنٹے تک سو نہیں سکتے, پلک جھپک نہیں سکتے, تو گویا کہ میں نے فطرت کے خلاف بات کیا. انسان کی فطرت اس کو ایکسپٹ نہیں کرے گی, کیونکہ اس کی طبیعت میں سونا ہے, آرام کرنا ہے, پیدائشی ہے. تو اسلام نے ایسا کوئی بھی حکم اپنے ماننے والوں پر نافذ نہیں کیا جو اس کی فطرت کے خلاف ہو. اس کی فطرت کے خلاف کوئی بھی حکم نہیں. ہاں, لیکن دوسرے لوگوں نے فطرت کے خلاف بہت ساری چیزیں عائد کی ہیں اپنے ماننے والوں پر. اس کی چند مثالیں بتاؤں گا. اچھا, ایک بات میں کلیئر کر دوں اپنی تقریر سے پہلے ہی. اسلام کی ایک خاصیت یہ ہے کہ اسلام کبھی بھی دوسرے آئے ہوئے پہلے کے دین جتنے بھی ہیں ان کو جھوٹا نہیں کہتا. چاہے وہ عیسائیت ہو, یہودیت ہو, تورات, انجیل, زبور, ان تمام چیزوں کو اسلام نے جھوٹا نہیں کہا. بلکہ اسلام کا دعویٰ تو اتنا ہی ہے کہ زمانہ بڑھتا گیا, اب کامل دین اسلام ہے. اس کا دعویٰ اتنا ہی ہے. ہم نے یہ نہیں کہا کہ اس سے پہلے جتنے آئے تھے سب غلط تھے, نہ. کبھی ہم نے نبیوں کا انکار کیا؟ کسی نبی کے خلاف ہم نے بات کی؟ نہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم لب کشائی کر سکتے ہیں, نہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کچھ لب کشائی کر سکتے ہیں. یہودی جن نبیوں کو مقدس مانتے ہیں, عیسائی جن نبیوں کو مقدس مانتے ہیں, شریعت اسلامیہ نے اگر ان کے نبی ہونے کی تصریح کر دی تو ہم اپنی جان سے زیادہ ان سے محبت کرتے ہیں. ہم ان کی توہین نہیں کر سکتے. ادنا سی بھی توہین کسی نبی کی تو اسلام سے نکل جائے گا, کسی بھی نبی کی. اسی طرح جو آسمانی کتابیں آئیں ہم ان کا انکار نہیں کرتے. تورات, انجیل, زبور, اس کا اگر تم انکار کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے, اسلام سے نکل جاؤ گے. لیکن ہمارا اب دعویٰ اتنا ہی ہے کہ وہ اپنے زمانے کے نبی تھے, وہ کتابیں اپنے زمانے کی تھیں. اب جو زمانہ آیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے لے کر قیامت تک, اس زمانے کے لیے اگر سوٹیبل کوئی کتاب ہے تو وہ قرآن ہے, اور اگر کوئی قبول کرنے جیسا مذہب ہے تو وہ اسلام ہے. یہ ہمارا دعویٰ ہے. اب اس کو میں ثابت کروں گا. جیسے عیسائیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی یہ حکم نہیں فرمایا تھا کہ وہ شادی نہ کریں. انہوں نے اپنے آپ پر اس طرح کا سنیاس لینے کا خود سے, جیسے رہبانیت ان کے ہاں راہب بنتے ہیں, نن ہوتی ہیں, زندگی پر شادی نہیں کریں گے. پادری شادی نہیں کرے گا, پاپ وہ کسی سے شادی نہیں کرے گا. شادی کرنا یہ انسان کی فطرت ہے. ہر مرد کے اندر عورت کی خواہش پیدائشی ہے, یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم میں یہ رکھا ہے کہ عورت سے وہ قرار حاصل کرے, تسکین حاصل کرے. مردوں کو اللہ نے یہ خصوصیت دی ہے, صفت دی ہے, اور عورتوں کے بھی اندر اللہ نے یہ رکھا ہے کہ ان کا میلان یا ان کی توجہ مردوں کی طرف ہے, لیکن اس کو اسلام نے ایک حلال طریقے سے باندھا ہے, وہ نکاح کے ذریعے سے. اب اگر کسی پر پابندی لگا دیں, اگر میں کہہ دوں کہ میرے جتنے قریب کے ہیں, جتنے ماننے والے ہیں, ان میں سے کوئی بھی عورت کو ٹچ نہیں کرے گا زندگی بھر, تو یہ میں نے فطرت کے خلاف بات کی. یہ فطرت کے خلاف بات کی. میں بول نہیں سکتا کہ تم شادی نہ کرو, نکاح نہ کرو, اور اسلام نے کبھی بھی ایسی پابندی نہیں لگائی.
عیسائیوں نے اپنے اوپر لازم کر لیا کہ جو ان کا مذہبی ہوگا، ریلیجیس ہوگا، وہ عورتوں کو نہیں چھوئے گا۔ کتنی حیرت کی بات ہے۔ معلوم ہے آپ کو آج دنیا میں ویمن رائٹس کی بات عیسائی کرتے ہیں جو خود نکاح نہیں کرتے۔ جو پادری نکاح نہیں کرتا، کبھی عورت کو اپنے ساتھ نہیں رکھتا، وہ ویمن رائٹس کی بات کرتا ہے۔ حیرت نہیں ہوتی؟ کچھ نن ایسی ہیں جن کو زندگی بھر کے لیے پابندی لگا دی گئی کہ اب تم کسی مرد کی بیوی بن نہیں سکتی، سنیاس لے لیا اس نے، وہ کبھی یہ راستے پر آ نہیں سکتی۔ یہ فطرت کے خلاف ہے اور ہم نے اس کے انجام دیکھے ہیں، بلکہ اخباروں نے آپ سب کو بتایا بھی ہوگا۔ حقیقت ہے کہ جب فطرت کے خلاف کوئی بات کی جاتی ہے تو وہ چند دن تک تو چل سکتا ہے، لیکن پھر کہیں غائبانہ طور پر لاوا پھوٹ ہی جاتا ہے۔ اور اس کا انجام دیکھا ہے کہ کئی چرچ ایسے نکلے جہاں پر راہبوں نے نن اور دوسرے آنے والے بھکتوں کو ہی نہیں بخشا۔ یہ حالات ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فطرت کے خلاف یہاں پر حکم دیا، یا انہوں نے خود اپنے آپ کو اس طرح کا کیا۔ اسی طرح سے بعض دوسرے مذاہب میں بھی سنیاس لینے کے جو طریقے بتائے گئے ہیں، اسلام اس کا قائل نہیں ہے۔ اسلام معاشرتی مذہب ہے، سب کے ساتھ رہ کر کے جینے والا مذہب ہے۔ اگر دنیا کو ترک کرنے کا مطلب یہ ہوتا کہ انسانوں میں نہ رہا جائے تو کبھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے جیسے شہر میں رہتے ہی نہیں، جنگل میں جا کر کے رہتے ہیں، کنارہ کشی اختیار کر لیتے۔ لیکن اسلام معاشرتی مذہب ہے، یعنی لوگوں کے درمیان رہنے کا مذہب ہے، دین ہے۔ ہم سنیاس نہیں لیتے۔ ایک صحابی، 3 صحابہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حجرے کے باہر کھڑے ہو کر کے یہ باتیں کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تو آدھی رات گزر جاتی تھی، تو تینوں نے دیکھ کر کے کہا یہ تو بخشے ہوئے ہیں، یہ معصوم ہیں، ان سے کوئی خطا نہیں ہوئی، اس کے بعد اتنی عبادتیں ہیں ان کی، ہم جیسوں کو تو کیا کرنا چاہیے، بڑی عبادت کرنی چاہیے۔ جب رسول اتنی عبادت کر رہے ہیں تو ان تینوں صحابہ میں سے تینوں نے کیا کیا جانتے ہیں؟ ایک نے یہ اس دن وعدہ کر لیا، آج کے بعد سے میں کبھی کسی عورت کے پاس جاؤں گا ہی نہیں، زندگی بھر کے لیے عورت کے قریب نہیں جاؤں گا۔ دوسرے صحابی نے کہا آج کے بعد سے میں کبھی رات کو سوؤں گا ہی نہیں، پوری رات کھڑا رہوں گا۔ تیسرے صحابی نے کہا آج کے بعد سے میں کبھی کھاؤں گا ہی نہیں، دن میں بھی اور رات میں بھی روزہ رکھوں گا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اندر سے سن رہے تھے، باہر تشریف لائے ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا تم میں سے کون کون ہے جو یہ باتیں کر رہا تھا؟ وہ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی عبادتوں کو دیکھ کر کے یہ کہا، جب آپ سید الانبیاء ہیں، معصوم ہیں، آپ اتنی عبادت کرتے ہیں تو پھر ہماری عبادت کا حال کیا ہونا چاہیے؟ ہمیں بہت زیادہ عبادت کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے ہم نے ایسے ایسے عہد کیے۔ میں نے کہا ہے کہ آج سے میں عورتوں کو چھوؤں گا نہیں، کبھی کسی کے قریب نہیں جاؤں گا، نکاح کر کے بھی نہیں جاؤں گا۔ دوسرے نے کہا میں نے یہ کہا ہے کہ رات کو سوؤں گا نہیں۔ تیسرے نے کہا میں نے یہ کہا ہے کہ آج کے بعد سے کبھی کھاؤں گا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ نہیں ہے، اسلام یہ نہیں ہے۔ میری سنت پر اگر عمل کرنا چاہتے ہو تو میں اللہ کی عبادت کا بھی حق ادا کرتا ہوں اور عورتوں کا بھی حق ادا کرتا ہوں۔ میں نے اپنی رات کو تقسیم کر رکھا ہے، بیویوں کے لیے بھی حق ہے اور اللہ کی عبادت کا بھی حق ہے۔ اور دوسرے سے کہا تم نے کہا کہ رات کو کبھی سوؤں گا ہی نہیں، یہ بھی ہمارا طریقہ نہیں ہے، تم فطرت کے خلاف بات کر رہے ہو، بیمار ہو سکتے ہو، روزانہ رات پورے نہیں سو رہے۔ اب یہاں اس پر میں رک کر کے کہوں گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو منع کیا جو یہ کہہ رہے تھے میں رات بھر عبادت کروں گا۔ حضور نے فرمایا میری سنت یہ ہے کہ میں تھوڑی رات آرام کرتا ہوں اور تھوڑی رات اپنے رب کی عبادت بھی کرتا ہوں۔ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، اس کو بھی آرام دو۔ اور پھر تیسرے صحابی سے کہا میری سنت یہ ہے کہ میں افطاری بھی کرتا ہوں اور سحری بھی کرتا ہوں اور روزہ بھی رکھتا ہوں۔ ایسا نہیں کہ پورا پابندی کر لیا، جبکہ وہ رسول
جن کو اللہ تعالیٰ جنت سے کھلاتا پلاتا ہے، اس کے باوجود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کنٹینیو روزہ رکھنا نہیں چاہیے کہ تمہارے جسم کا تم پر حق ہے، کمزوری آ جائے گی۔ حضور نے منع فرمایا، میں ایک دن روزہ رکھتا ہوں ایک دن نہیں رکھتا، یا میں افطار کرتا ہوں شام کے وقت اور دن میں روزہ رکھتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے میرے عزیزو، اس پوری حدیث کا خلاصہ یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو حکم دیے، اسلام کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں کہیں پر بھی افراط و تفریط نہیں، یعنی بہت تنگی والے حکم بھی نہیں اور بہت ڈھیل بھی نہیں۔ اسلام درمیانی راستہ ہے، درمیانی راستہ ہے۔ اب یہاں ان لوگوں کو سوچنا چاہیے، حضور نے جس صحابی کو رات بھر عبادت کرنے کے لیے منع کیا، یہاں رات بھر گیم کھیلنے والے لوگ موجود ہیں، پوری رات بھر عیاشی کرنے والے موجود ہیں، ان کو تو رات بھر کھڑے ہو کر کے عبادت کرنے کو میرے آقا نے منع کیا تھا۔ آرام کرو تھوڑی دیر، اپنے جسم کو راحت پہنچاؤ۔ اس طرح سے اسلام کی یہ خصوصیات ہے کہ اسلام انسان کی فطرت کے عین مطابق ہے، اسلام کی فطرت کے مطابق ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ میں آج چیلنج کرتا ہوں، ایک ایسا حکم لا کر کے دکھا دو، ایک ایسا حکم اسلام میں کہ جس میں ایسا لگتا ہو کہ یہ انسان کے لیے بھاری ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں پر یہ پابندی کیوں لگائی؟ ان کے پاس کیا ہے معلوم ہے؟ مخالفین اسلام کے پاس اگر وہ لائیں گے کوئی چیز تو یہ کہیں گے کہ اسلام سال میں ایک مرتبہ پورے مہینے بھر لوگوں کو بھوکا کیوں رکھتا ہے، بھوکا کیوں رکھتا ہے، جبکہ یہ انسان کی فطرت کے خلاف ہے۔ انسان کھانا پانی پسند کرتا ہے اور آپ اس کے کھانے پانی کو روک رہے ہیں۔ تو میں پہلا جواب تو یہ دوں گا کہ روزے رکھنے سے کتنے مسلمان مر گئے؟ پہلی بات یہ ہے، اگر ہر سال ایک مہینہ رمضان میں اسلام اپنے ماننے والوں کو روزے رکھواتا ہے تو پھر یہ مسلمانوں کا صفایا ہوتے رہنا چاہیے۔ اگر یہ صحت کے خلاف ہوتا تو، اگر یہ ہمارے جسم کے خلاف ہوتا روزہ رکھنا، تو اسلام میں ہر سال رمضان کے ٹائم پہ لاکھوں کی موت ہو جانا چاہیے، بھوک سے مر گئے، بھوک سے مر گئے۔ اب تک تو اسلام ہی نہیں ہوتا 1400 سال سے۔ میرے عزیزو، اب میں آؤ ان کی نقلی دلیل بھی اگر بتا دوں، نقلی کا مطلب نقل کی ہوئی، ان کے جو ریسرچ اسکالر ہیں انہوں نے خود کہا ہے۔ آج میں 2-4 روز سے ڈائٹنگ پلان دیکھ رہا تھا کہ ڈائٹنگ پلان میں کیا ہوتا ہے جسم کو صحیح رکھنے کے لیے، فاسد مادات کو دور کرنے کے لیے۔ تو ایک بڑے ڈاکٹر کی ویب سائٹ میں پڑھ رہا تھا، اس ڈاکٹر نے 2 چیزیں کی ہیں، 2 چیزیں اس نے رکھی ہیں کہ اگر اپنے جسم کو 80 سال تک زندہ رکھنا اور صحت مند رکھنا چاہتے ہو تو 2 چیزوں کو اپنا لو کہ ہفتے میں 1 دن صبح سے لے کر شام تک اپنے جسم میں کچھ بھی نہ ڈالو۔ یہ ڈائٹنگ پلان میں ہے، موجود ہے، کچھ نہ ڈالو، صرف پانی پر رہو۔ اور ایک ڈاکٹر نے یہ لکھا ہے کہ گرینری، جتنی بھی گرین چیزیں ہیں، سبزیاں ہیں یا پھل ہیں، صرف صبح اور شام میں ہفتے میں 1 مرتبہ ایسا استعمال کرو، تمہاری صحت برقرار رہے گی۔ ٹائمز آف انڈیا، ہندوستان کا بڑا چلنے والا اخبار ہے، اس کے پیج میں بھی موجود ایک ریسرچ شائع کی گئی تھی جس میں ایک ڈاکٹر کا یہ دعویٰ تھا، ہمارا ڈاکٹر نہیں، پھر اگر کوئی مسلمان ڈاکٹر اعلان کرتا تو پھر ایک طرفہ والی بات ہوتی۔ نان مسلم ڈاکٹر نے اپنے ریسرچ میں یہ کہا ہے کہ ہم نے بہت غور سے دیکھا کہ صبح سورج نکلنے سے پہلے سے لے کر شام سورج ڈوبنے تک اگر کوئی 1 مہینے تک اس طرح بھوک برداشت کر سکتا ہے تو اسے کینسر نہیں آئے گا۔ اس نے کہا ہے کہ کینسر کا اس چیز میں علاج دیکھا گیا ہے کہ جسم کے اندر کے فاسد مادے نکل جائیں۔ میں پھر چیلنج کرتا ہوں، اور لاؤ کوئی دوسری بات جس میں ایسا کوئی حکم ہو اسلام کا جو انسانوں کے لیے بھاری ہے۔ تم ڈھونڈ کر کے روزے لے کر کے آئے تھے، روزے لے کر کے آئے تھے، اور پھر اگر یہ کہتے ہیں تو ان میں سے جو ادھر ادھر کے لاتے ہیں چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں، ایک بڑا طبقہ ہے جو اسلام کی کمیاں ڈھونڈنے کے لیے اپنی پوری زندگی خرچہ کر رہا ہے ہمارے پاس وہ ساری چیزیں۔ قرآن کو خوردبین لگا کے، مائکروسکوپ لگا کر کے پڑھنے والے لوگ ہیں کہ کہیں تو کچھ نکل جائے،
مل جائے. ارے میاں یہ کام تو عرب والے بھی کر چکے اس وقت, ان کو نہیں ملا, تم جاہلوں کو کیا ملے؟ وہ عرب تھے, عربی دان تھے, وہ نہیں لا سکے اس زمانے میں. خیر, اب اسلام کی اور کون سی چیز ایسی جو بھاری لگتی ہے تمہیں؟ کون سی؟ کہا یہ کیا ہے, صبح صبح اٹھا دیتے ہیں, فجر کے وقت انسان کے لیے بھاری ہے. اور ایک مستشرق ہے, مستشرق اس کو کہتے ہیں جو اسلام کی تعلیمات پوری حاصل کرتے ہیں لیکن ہوتے یہودی اور عیسائی. اس میں سے ایک نے کہا, اعلان کیا کہ اسلام میں یہ زیادتی لگتی ہے مجھ کو کہ صبح کی نیند بہت اچھی ہوتی ہے اور اس وقت یہ اٹھا دیتا ہے, اور ان کے اوپر پابندی فرض ہے, وہ بھی ایسا نہیں کہ مستحب ہے, کرو تو چلے, نہیں کرے تو چلے. اس نے دعوے میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ میں اپنے سے نہیں کہتا کہ یہ بھاری ہے, بلکہ خود مسلمان بھی یہ کہتے ہیں, وہ فجر میں نہیں جاتے. اس نے سارے مسلمانوں کا حوالہ دیا اور لکھا کہ دیکھو جا کر کے ان کی مسجدوں میں فجر میں یہ لوگ نہیں آتے. اس کا مطلب ہے کہ یہ بھاری چیز ہے جو اسلام نے ان کے اوپر ڈال رکھی ہے, یہ بھاری چیز ہے اسلام نے ڈال رکھی ہے. مجھے اسی وقت فوراً یہ کلک ہوا کہ ٹھیک ہے, یہ تو ان لوگوں کی سستی اور کاہلی ہے جو انہوں نے اپنے طور پر اپنے جسم کو ایسا بنایا ہے, ورنہ فریش رہنے والے ہر انسان کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ فجر میں جاگنگ کے لیے نکلتا ہے. جو فریش رہنے والا ہے, جو اپنے جسم کو تندرست رکھتا ہے, ڈاکٹرز ہوں یا دیگر جو بڑے بڑے طبقے کے لوگ ہوں, سب کو ہم نے دیکھا کہ آپ ایکسرسائز کے لیے سب سے سوٹیبل وقت کون سا سمجھتے ہیں, تو کہتے ہیں فجر کا وقت. صبح ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے, جسم کے اندر بہت اچھی فیلنگ آتی ہے. میرے عزیزوں بتاؤ, آخر اسلام نے اپنے ماننے والوں پر احسان کیا ہے یا زیادتی کی ہے؟ یہ اسلام چاہتا ہے کہ یہ فریش رہیں, اپنی طبیعت کو خوشحال رکھیں. بلکہ وعدہ بھی یہ کیا گیا ہے کہ جس نے فجر کی نماز پڑھی اللہ تعالیٰ پورے دن اس کو مصیبتوں سے محفوظ کرے گا. فرشتے اس دن کا رزق اسے دے کر برکتیں ساتھ دے کر کے جاتے ہیں. تم کہتے ہو یہ زیادتی ہے, نہیں پڑھ رہے ہیں الگ بات ہے, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اسلام نے یہ زیادتی کی ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. میں اسلام کی انہی تمام باتوں, میں ان کے جوابات آپ کے سامنے آج لے آیا ہوں, تھوڑی سی چیزیں. پھر چل کر کے اعتراض یہ آیا, چلیں ٹھیک ہے آپ کے کہنے کے مطابق صحیح تو ہے, اسلام صبح اٹھاتا ہے فائدے کے لیے اٹھاتا ہے, طبیعت اچھی رہتی ہے, خوشحالی رہتی ہے, صحت اچھی رہتی ہے, ہم مانتے ہیں. لیکن اور بھی کچھ چیزیں ہیں اسلام میں جو سختی ہے, جو سخت ہے. وہ کیا کیا چیزیں ہیں سخت ہے ان کے دماغ کے اعتبار سے, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اسلام دین فطرت ہے, یہ میرا چیلنج ہے, طبیعت کے عین مطابق بنا ہوا ہے, اور میں اگر دوسرے مذاہب کو چھیڑوں تو بات بہت دور ہو جائے گی, بہت طویل ہو جائے گی. کیونکہ میرا یہ مزاج نہیں ہے کہ دوسروں کی خرابیاں لے کر کے سب کے سامنے بیٹھوں, اور خرابیاں ڈھونڈنا اچھی بات بھی نہیں. ہم تو اچھائیاں بیان کرتے ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں کہ تیسری ایک اور چیز جس کو یہ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے عورتوں کو برابری نہیں دی ہے, یہ ان کی ایک زیادتی ہے اسلام. میں نے پوچھا کون سی برابری چاہتے ہو آپ, کون سی برابری؟ کہا بہت ساری پابندیاں ہیں, اس کو نقاب میں رکھ کر کے اندر بند کر کے رکھتے ہو, اس کو باہر جانے کی اجازت نہیں ہے, جیسے تم گھومتے پھرتے ہو ویسے اس کو نہیں گھماتے پھراتے, تم عورتوں کو پابند رکھے ہو. اور دوسرا ایک اور اعتراض ان کو کہ عورتوں کی فیلنگ کے ساتھ تم کھلواڑ کرتے ہو, 4 شادیوں کی اجازت دیتے ہو. ابھی تو ہم نے ایک ہی کیا ہے, پھر بھی ان کو تکلیف ہے. 4 کی اجازت اسلام نے, اس کا الگ جواب ہے کہ عورتوں کے ساتھ یہ زیادتی ہے یا انصاف ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو بند رکھتے ہو, ایک کمرے میں قید رکھتے ہو, اور یہی مغربی تہذیب کے دل دادا کچھ اسلامی ملکوں میں آ کر کے عورتوں کا دماغ بھی خراب کر رہے ہیں. آ کر کے ان عورتوں کو بھڑکا رہے ہیں کہ تم باہر نکلو بینر لے کر کے, ہمارا جسم ہماری مرضی چلے گی, ہمارے اوپر کوئی پابندی نہیں چلے گی. ہر جگہ یہ چل رہا ہے آج, اور یہ لوگوں کو بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں پر یہ سختی کی ہے, ان کو برابری کا درجہ نہیں دیا ہے. کون سی برابری تم چاہتے ہو, کون سی برابری؟
یہ صرف جسم کے خواہش مند لوگ عورت کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ناچنے والی چیز ہے، عورت کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ہمارے کھانے والی چیز ہے، اس کے ساتھ کھیلنے والی چیز ہے، تم اس کو برابر ہی سمجھ رہے ہو۔ میں کہتا ہوں ان ماؤں اور بہنوں سے، تم ان کی برابری کو پسند کرتے ہو یا پھر اسلام نے جو تمہیں برابری دی ہے وہ کیا ہے؟ آؤ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین تو سنو۔ میرے آقا نے فرمایا، جس نے ایک بیٹی کی پرورش کی اور اس کو شادی کر کے دیا، اس کو قیامت کے دن جنت میں لے جانا میرا ذمہ ہے، میری شفاعت اس پر واجب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی کے لیے جس عرب نے دفنایا تھا اس جگہ میرے آقا نے اعلان کیا۔ تم کہتے ہو اسلام ان کے اوپر سختیاں کرتا ہے۔ یونان جو اس وقت کا بہت سپر پاور رہا ہے، عورتوں کے حق میں وہ لوگوں کا کیا خیال تھا؟ آج بھی پوچھ کر کے بتائیں مجھ کو۔ وہ کہتے تھے کہ عورت جو ہے سب کے ساتھ جینے والی مخلوق نہیں، اسے 5 زنجیریں پہناتے تھے، 2 ہاتھ میں، 2 پیروں میں، گلے میں۔ اس کی نشانیاں آج بھی عورتوں کے پاس باقی ہیں، لیکن شکل بدل گئی ہے۔ دونوں ہاتھ میں چوڑیاں ہیں، دونوں پیروں میں پائل ہیں اور گلے میں نیکلیس بھی ہے نا۔ وہ 5 زنجیریں پہنا کر بازار میں لاتے تھے عورت کو۔ یہ یونان اس وقت کا ترقی یافتہ ملک، ان کی کتابیں مشہور تھی، اور اسلام نے ان 5 زنجیروں کو کاٹ کر کے زیور بنایا ہے، اور تم کہتے ہو اسلام نے عورتوں کو بند کر کے رکھا ہے۔ یہودی کیا کرتے تھے ان عورتوں کے ساتھ؟ اگر یہ ایام حیض میں ہوتی، یہ فطرت ہے نا عورت کی، ہر مہینے وہ ناپاک ہوتی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے جسمانی ساخت ایسی بنائی گئی ہے کہ ہر مہینے ان کے جسم سے فاسد خون کا مادہ نکل جاتا ہے۔ ان ایام میں وہ چھوت اچھوت والے معاملات عورتوں کے ساتھ کرتے ہیں، جہاں ان کے گھوڑے بندھے تھے، ان کے بیل اور بکریاں باندھی جاتی تھی، وہیں عورتوں کو بھی رکھا جاتا تھا جب تک وہ عورتیں پاک نہیں ہوتی تھی۔ یہودی یہ کرتے تھے، مکہ میں بھی، مدینے میں، اور عرب کے جو یہودی تھی یہی کرتے تھے۔ آج بھی یہودیوں کے ہاں کچھ جو آرتھوڈکس ہیں، پرانے خیالات کے ہیں، وہ اسی طرح کے معاملات کرتے ہیں۔ وہ عورتوں کو چھوتے تک نہیں ان ایام میں، وہ سمجھتے ہیں کہ اتنی ناپاک ہے کہ چھو لوں تو اپشگن ہو جائے گا، اور یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کو اسلام نے برابری نہیں دی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر اپنی امت کو یہ حکم دیا کہ انسانی فطرت کے اعتبار سے عورت کو اللہ نے یہ چیز دی ہے، اگر یہ اسے ہر مہینے آتی ہے تو صرف نماز، روزہ اور قرآن کی تلاوت یہ اس کے لیے منع ہے، باقی یہ تمہارے ساتھ اٹھ سکتی ہے، بیٹھ سکتی ہے، مل سکتی ہے، ایک ساتھ رہ سکتی ہے، ایک برتن میں کھا سکتی ہے، ایک گلاس میں پی سکتی ہے۔ کبھی اس کے برتن کو یہودیوں نے ان کے برتنوں کو، گلاس کو سب الگ کر دیا تھا ان ایام میں۔ پھر تم آج دعویٰ کر رہے ہو کہ اسلام نے عورتوں کو دبا کر رکھا ہے۔ اسلام نے حقیقت میں عورتوں کی عزت کو اتنا بلند کیا ہے، اتنا بلند کیا ہے۔ صرف اور صرف آتی ہے بات یہ ان کو چھپا کر کے کیوں رکھا جاتا ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے۔ اب اس کا جو فیکٹ ہے وہ میں بتاؤں، عقلی دلیل کے اعتبار سے، جذباتی باتیں بہت ہو جاتی ہیں، وہ قیمتی ہیں اس لیے ہم ان کو چھپا کر رکھتے ہیں، لیکن میں آپ کو جو فیکٹ ہے، حقیقی بات ہے، وہ یہ بتاؤں، مرد اور عورت کی ساخت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو عورت کی طبیعت میں نزاکت ہے، وہ نازک ہے، مرد کے برابر اسے طاقت نہیں، سب کو معلوم ہے، وہ کہیں کی بھی عورت ہو اس کی طاقت و قوت کے اعتبار سے وہ کمزور ہے۔ اور مردوں کی طبیعت، ان کے اندر کبھی وحشی پن آ سکتا ہے، حیوانیت آ سکتی ہے۔ جب اس کی خواہشات عروج پر ہوتی ہیں تو سب سے پہلا اٹیک مرد اگر کسی پر کرتا ہے تو وہ عورت پر کرتا ہے۔ مرد اگر اس کو کھلا چھوڑ دیا گیا اور حیوانیت آ گئی تو اپنی خواہشات کو بجھانے کے لیے سب سے پہلا حملہ کس پر کرتا ہے؟ عورت پر کرتا ہے۔ اس کی زندہ مثالیں آج ہم دیکھ رہے ہیں، جہاں کسی تنہا عورت کو 4 گنڈوں نے پا لیا تو اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ کتے بھی اس طرح سے نہیں کرتے جس طرح سے یہ کر جاتے ہیں۔
اس کے ساتھ ریپ بھی کیا، زنا بھی کیا، خواہشیں پوری کی اور اس کو پھاڑ کر کے بھی پھینک دیا۔ جانور کوئی ایسا کرتا ہے؟ جانور بھی اس طرح سے نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے، رپورٹ یہ بتاتی ہیں پوری دنیا کی کہ مرد کے اندر اگر شہوت کا غلبہ زیادہ ہو گیا اور اس وقت عورت اسے سامنے نظر آ گئی تو پھر یہ اپنی حیوانیت پر اتر کر سکتا ہے، اس کا ریپ بھی سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس لیے اسلام نے ہمہ وقت عورتوں کو کہا کہ پتہ نہیں کہاں درندے ہیں، تم ہمیشہ اپنے آپ کو محفوظ رکھو۔ یہ نہیں کہ پکنک پر جاؤ تو ناک پر اسکارف لگا لو، یہاں برے لوگ ہیں، خالی یہی کپل اچھے ہیں، دوسروں کی نظر پڑ جائے گی۔ اسلام نے ہر وقت کے لیے عورت کو یہ کہا ہے کہ تو اپنی حفاظت کی ذمہ داری خود رکھ لے، اس لیے کہ تیرے جسم کو دیکھنے کے بعد کئی ایسے مرد ہیں جن کی خواہشات انگڑائیاں لیتی ہیں اور پھر وہ حملہ کر سکتے ہیں۔ تمہاری جان کا بھی خطرہ ہے اس میں، صرف عزت لوٹنے کا نہیں، جان کا خطرہ ہے۔ ریپ کے بعد قتل ہوتے ہوئے نہیں دیکھے؟ ابھی سال نہیں گزرا ہوگا، حیدرآباد میں، دلی میں کتنے واقعات ہوئے، اچھے پڑھی لکھی لڑکیوں کے ساتھ ہو، اچھے بڑے گھر کی لڑکیوں کے ساتھ یہ معاملات ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اب یہ جب ہم جواب دیتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مردوں کو آپ تلقین کریں کہ وہ عورتوں کو چھیڑ چھاڑ نہ کریں۔ یہ تو ایسی بات ہو گئی کہ گوشت کو کھلا رکھ کر کے کووں کو نصیحت کرو، بیٹا اچھے سے رہو، اخلاق میں رہو۔ ارے کوا ہے، وہ گوشت کھلا رکھا ہے، ہم کووں کو سدھار نہیں سکتے لیکن گوشت کو ڈھک تو سکتے ہیں۔ ہمارے پاس یہی فارمولا ہے، ہم کہاں پورے دنیا کے مردوں کی آنکھوں کو سنبھالیں، حالانکہ قرآن نے ہر مومن کو کہا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے محبوب سارے ایمان والوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی آنکھیں نیچی رکھیں۔ اسلام نے سمجھا تو دیا ہے مردوں کو، لیکن ان کی سیکورٹی کا بھی اہتمام کیا ہے، جس کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ پابندی بہت زیادہ ہے، بہت مشکل ہے، یہ پابندی ہے بہت زیادہ مشکل ہے۔ جن لوگوں نے کہا تھا کہ یہ اسلام کی زور زبردستی ہے، عورتوں کو اتنا قید کر کے رکھتے ہیں، بیچارے آج 12 گھنٹے ہاسپٹل میں پورا کا پورا نقاب پہنے ہوئے ہیں، پورا کا، اور ایسا نقاب پہنے ہوئے ہیں کہ ہوا بھی آنا مشکل ہو جاتی ہے۔ اور ہم تو برقعے بیچنے والے مشہور تھے، برقعے بیچنے والے مشہور تھے، آج پوری مغربی دنیا مشہور ہو گئی۔ پی پی کٹ نام رکھا ہے تم نے، برقعے ہی بیچ رہے ہو، بیچ رہے۔ ہم تو صرف حفاظت عورتوں کے جسموں کی کر رہے تھے، تم نے تو برقعہ مردوں کو بھی پہنا ہے، سب کو پہنا ہے۔ اب ان سے پوچھو کیوں اب سختی نہیں ہے؟ یہ کسی کے جسم کو اتنا ڈھانک کر کے رکھنا یہ زور زبردستی نہیں ہے؟ تم کہتے ہو اسلام اتنی سختی لے کر کے آیا ہے کہ عورتوں کو بند کر کے رکھا۔ اب یہ جواب دیں نہیں، وائرس پھیلا ہوا ہے، وائرس پھیلا ہوا ہے، جسم کو لگ نہ جائے۔ ارے نادان، یہی تو 1400 سال سے ہم کہہ رہے تھے، انسانوں کی آنکھوں کا وائرس بھی پھیلا ہوا ہے، کہیں ہماری بچیاں غیر محفوظ نہ ہو جائیں، کہیں کسی کے جسم میں یہ باتیں، یہ آنکھوں کا زہر سرایت نہ کر جائے، ان کے دل بہک نہ جائیں۔ اور میں بہت پہلے سے کہتا آ رہا ہوں، تحقیق یہ بتاتی ہے کہ مرد کی آنکھیں جب اس میں خواہش پیدا ہوتی ہے نا، ایک زہریلا مادہ نکلتا ہے، زہریلا مادہ نکلتا ہے۔ آپ دیکھو غور سے کسی چیز کو، نظر لگتی ہے نا، سب کا یہ تو معمول ہے، نظر لگتی ہے، وہ اس کی نظر لگ گئی، اس کی نظر لگ گئی، تقریباً سب لوگ مانتے ہیں نظر لگتی ہے، اور اسلام بھی کہتا ہے العین حق، نظر لگتی ہے۔ بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، میری امت میں سب سے زیادہ موت اگر کسی کارن سے ہوگی تو نظر بد سے ہوگی۔ حضور نے فرمایا ہے طبعی نیچرل ڈیتھ کے بعد، نیچرل طبعی موت کے بعد اگر کسی وجہ سے، کسی بیماری سے سب سے زیادہ موت ہوتی ہے تو نظر بد سے ہوتی ہے۔ وہ پتہ نہیں ہوتا سب کو، اس کی علامتیں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں گنائی گئی ہیں۔ نظر بد ہو جائے تو کیسے پتہ چلے گا؟ جسم کے اندر کیسی تبدیلیاں ہوتی ہیں کہ پتہ چل گیا کہ نظر لگی ہے، وہ پھر کبھی میں عرض کروں گا۔ لیکن نظر لگتی ہے یہ سب کو معلوم ہے، اور جدید تحقیقات کے اعتبار سے بھی اگر میں آپ کو بات کروں، پھول کو اگر زیادہ دیر تک تم دیکھتے رہو گے تو مرجھا جائے گا،
کیونکہ ہماری آنکھوں کا زہر اس پر پڑتا ہے اور اس کی طبیعت مرجھا جاتی ہے. وہ جتنا اپنے ٹہنی میں لگ کر کے جتنی دیر تک تازہ رہ سکتا ہے، تمہارے ہاتھ میں آنے کے بعد اتنی دیر تازہ نہیں رہے گا، کیونکہ کچھ بیکٹیریا ہمارے اندر ہیں اور آنکھوں سے نکلنے والی چیزیں بھی ہیں. اسی طرح سے عورتوں کا جسم اتنا نرم ہے اور نازک ہے کہ باہر کے زہریلے مادے ان کے جسم پر پہلے اثر کرتے ہیں. مردوں کے جسموں پر کم، لیکن عورتوں کے جسموں پر زیادہ اثر کرتے ہیں. اب کوئی وحشی درندہ جس کی نگاہیں زہر پھینک رہی ہوں اور کسی لڑکی کا جسم ننگا ہو، وہ بغیر لباس کے ہو، تو ظاہر سی بات ہے اس کے جسم کے اندر جیسی ہی وہ نظریں جاتی ہیں، اس کے دل میں بھی برائیوں کی خواہشیں پیدا ہونا شروع ہوتی ہیں. ایک طرفہ نہیں ہوتی یہ سب چیزیں. اس کے اندر جو خرابی آئی وہ اس کی آنکھوں کی وجہ سے. اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ الْعَيْنَ تَزْنِي، آنکھ بھی زنا کرتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھ بھی زنا کرتی ہے. اب مجھے بتاؤ میرے عزیزو، اسلام نے اتنی جو حفاظت کی ہے عورتوں کی، اس کو تم کہہ رہے ہو زور زبردستی ہے؟ اسلام دین فطرت ہے، صرف وہی بات کرتا ہے جو انسان کے لیے سوٹیبل ہو، جو تمہارے جینے کے لیے اچھا ہو. اب میں آؤ تو میں تم کو یہ بھی بتاتا ہوں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کھانے پینے کے معاملات میں بھی، اب یہ بات تھی عورتوں کی. اور ہاں یہاں پر میں یہ بات بتا دوں کہ یہ برابری جس کو کہہ رہے ہیں نا، وہ برابری ہے نہیں. تم کبھی بھی اس کے جواب دینے کی بھی کوشش مت کرو. یہ برابری کس کو کہتے ہیں؟ ان کے سامنے رقص کرے، ڈانس کرے، برابر کرے. اگر مرد جو ہے کھلے عام گھومتا پھرتا ہے اور ننگا ہو سکتا ہے تو عورت کو بھی اتنا ہی ہونا چاہیے، عورت بھی اتنا ہی دکھائے. تو یہ تو ایسی برابری ہے کہ اتنا اگر شوق ہے برابری کا تو پھر ایسا کرو، اپنی بیوی کے ساتھ معاہدہ کر لو، 1 سال تو بچہ دے گی، 1 سال میں بچہ دیتا ہوں. یہ برابری کرنے کی چیز ہے؟ ارے سارا بچوں کا درد عورت ہی کیوں سہے؟ تم بھی تھوڑا سا پارٹنرشپ میں لے لو. ایسا نہیں کر سکتے، تمہیں معلوم ہے عورت کی فطرت ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں اس کی ساخت میں، اس کے لیے وہ ضروری ہیں، اور اسلام یہ سمجھتا ہے کہ عورت کے لیے اس کے گھر میں رہنا زیادہ سوٹیبل ہے بنسبت باہر گھومنے پھرنے کے. کھلے عام رہنے سے زیادہ اگر محفوظ کوئی عورت ہو سکتی ہے تو وہ پردے میں رہ سکتی ہے. اس لیے اسلام نے اس کو پردے کا حکم دیا. اس پر زور زبردستی نہیں، پابندی نہیں. اس کی فطرت ہے، وہ اسے جتنا محفوظ رکھ سکتے ہو. اب خریدنے والی چیزوں میں ہی آپ دیکھ لینا. اب اس کو میں عقلی طور پر اگر آپ کو بتاؤں، کچھ چیزیں ایسی ہیں آپ خرید کر، آلو پیاز لے کر کے آئے، آلو پیاز لے کر کے آئے، آپ کی کچن میں آپ نے اس کو کسی بٹی میں رکھ دیا، ٹوکرے میں رکھ دیا، کہیں پر بھی رکھ دیا، چل جاتا ہے، رکھ دیا. لیکن ساتھ میں آپ نے کچھ گوشت خریدا، کچھ ٹماٹے، کچھ دہی، باہر نہیں، فریزر میں رکھنا پڑتا ہے. بھائی ان کو دونوں کو برابری دو. دہی کو بھی ٹوکرے میں کیوں نہیں رکھتے؟ گوشت کو بھی باہر یہ اس ٹوکرے میں کیوں نہیں رکھتے؟ آپ خود کہیں گے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی سیفٹی فریزر کے اندر ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ باہر رہ کر کے بھی سلامت ہیں. جب تمہیں دنیا کے ہر نظام میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے تو اللہ نے مرد اور عورت کو پیدا ہی ایسا کیا ہے کہ مرد اگر باہر رہے تو سیف ہے، اس کے جسم کی ساخت ایسی ہے، لیکن عورت گھر کے اندر زیادہ سیف ہے. اس لیے اسلام نے اسے پردے کا حکم دیا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اسلام نے زور زبردستی اس کو پابند نہیں بنایا، زور زبردستی پابند نہیں بنایا. بہرحال یہ ایک بہت بڑا عنوان ہے. عورتوں کے حقوق کی بات اگر کوئی ایسا بندہ کرتا تو سمجھ میں آتا جو عورتوں کو مرتبے میں بڑھا کر کے یوں کہے کہ عورت کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اگر کوئی ایسا شخص کہتا تو بات سمجھ میں آتی جو یہ کہے کہ بیوی کو ایک لقمہ کھلاؤ تو صدقے کا ثواب ہے. اگر کوئی ایسا شخص کہتا جو یہ کہے کہ ایک بیٹی کو پال کر نکاح کر دو تو جنت واجب ہے، ان کے پاس یہ کوئی بھی چیز نہیں، بلکہ یہ جس عورت کی بات کر رہے ہیں
ان کے لیے وہ اپنے نفس کی خواہشات پوری کرنے کی ایک مشین ہے بس. اور اگر میری بات صحیح نہیں ہے تو چلو مغربی دنیا میں تمہیں دکھا دوں کہ وہاں شادی کسے کہتے ہیں, طلاق کسے کہتے ہیں, بچوں کا نظام کیا ہے. کثرت سے پورے یورپ میں آپ کو میں بتاؤں, وہاں شادی کا نظام تک ختم کر کے رکھا گیا ہے. جو لڑکی پسند آئی اس کے ساتھ رہتے رہو, بچے بھی ہو جائیں گے. 2 بچوں کے بعد وہ لوگ فیصلہ کرتے ہیں آپ شادی کر لیں. اب شادی کرنے کا برابر ٹائم آ گیا, ہم لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے. یہ ہے فیکٹ بتا رہا ہوں میں آپ کو. کئی ایسی شادیاں ہیں وہاں پر جو بچے ہونے کے بعد کرتے ہیں کورٹ میں جا کر کے. تو تم نے عورت کو برابری نہیں بلکہ اپنی خواہشات کی ایک مشین سمجھا ہے. اسلام جو برابری دیتا ہے وہ کیسی برابری ہے؟ یہ اسلام ہی تو ہے جو عورت کو اتنی عزت کے ساتھ گھر لانے کا حکم دیتا ہے, اتنی عزت کے ساتھ. اگر اس کو کچھ خرافاتی لوگوں نے برا کر دیا تو الگ بات ہے, بلکہ ہمارے ہاں جو نکاح کا سسٹم ہے وہ اتنا پاکیزہ ہے کہ مرد کو کہا گیا ہے کہ عورت کے آنے سے پہلے اپنے گھر کا انتظام ہو جائے. وہ کہاں لا کر کے رکھ رہا ہے, بلکہ عورت کو اسی طرح سے بھگا کر لانے کا نظام اسلام میں نہیں ہے, بلکہ عورت کے لیے ایک باضابطہ پوری محفل کا انعقاد ہوتا ہے. اس کی رضا پوچھی جاتی ہے, پہلے اس سے پوچھا جاتا ہے تو راضی ہے یا نہیں. بہت سارے ایسے دین ہیں, بہت سارے ایسے ریلیجین ہیں, میں نام پھر نہیں ذکر کر رہا ہوں, جہاں پر عورتوں کو اظہار رائے کا حق ہی نہیں. ان کے بڑے جو فیصلہ کر لیے وہ ہو گئی بات. چائنا میں بہت سارے ایسے قبیلے آج بھی ہیں جہاں ان کے ماں باپ اپنی بچیوں کو لے جا کر کسی کے بھی کوٹھے پر چھوڑ جاتی ہیں جہاں انہیں پسند آ جائے. اسلام عورت کی عزت اتنی دیتا ہے جب تک وہ اپنی رضا کا اظہار نہیں کرتی قاضی کی مجال نہیں کہ وہ نکاح پڑھا سکے. ہم خود کھڑے رہتے ہیں جب تک اجازت نہیں آتی. پہلے ہم عورت کی اجازت لے کر کے آتے ہیں اور پھر عورت کو اس کا حق مہر دینے کا حکم بھی مرد کو دیا گیا ہے کہ وہ تمہیں اپنی زندگی چھوڑ کر آ رہی ہے, اپنا گھر چھوڑ کر کے آ رہی ہے, اس کا حق مہر ادا کرو. اور لانے کے بعد جانتے ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں؟ اللہ اکبر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے ساتھ فرمایا ہے کہ عورتوں کے ساتھ سختی نہ کرو. اپنے آخری خطبے میں حضور نے عرفات کے میدان میں یہ بات تک فرمائی, عورتوں کے معاملات میں اللہ سے ڈرو, حد سے زیادہ نہ بڑھو, عورتوں کے ساتھ اتنی سختی نہ کرو. مارنے کو منع کیا, کبھی ان کے چہرے پر نہ مارنا, کبھی ان کے خاندان کو تانا نہ مارنا, کبھی ان کو اتنی بری گالی نہ دینا کہ دل ٹوٹ جائے. یہ تمام احکام اسلام نے اسی عورت کی عزت ہی کے لیے تو دیے ہیں. اور پھر جس وقت وہ آئے, بزرگوں نے یہ رواج بھی رکھا ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو اپنے گھروں سے قرآن پاک دے کر کے رخصت کرتے ہیں, قرآن کے ساتھ اسے بھیجتے ہیں. اور گھر لانے کے بعد جانتے ہیں یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا بھی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب نئی دلہن گھر میں آئے تو اس کے پیروں کا دھون جو ہے وہ اگر گھر کے چاروں کونوں میں ڈالو تو برکت آئے. وہ آ رہی ہے اپنا رزق لے کر کے آ رہی ہے, اپنا رزق لے کر کے آ رہی ہے. یہاں تک ہمارے لیے کہا گیا, بلکہ دولہے کو یہ بھی کہا گیا, اسی یہ بیان میں ساری باتیں نوجوانوں کو سمجھ میں بھی آ جائیں گی. نکاح کی پہلی رات اسے کہا گیا کہ تو اپنے گھر لایا ہے دلہن کو تو سب سے پہلے اس کے ہی دوپٹے کو تو مصلی بنا اور اس پر سجدہ کر. یہ حکم ہے. عورت کی عزت نہ ہوتی تو ہم مصلی بناتے اس کے دوپٹے کو. پہلی رات کہا گیا ہے. یہ اور بات ہے کہ معلومات نہیں ہے نوجوانوں کو کہ شادی کے بعد پہلی رات, یہ بھی سیکھنے کی ضرورت ہے. علماء سے یہ تمام چیزیں پوچھ لینا چاہیے جس کی شادی ہو رہی ہے. دلہن آ رہی ہے تو ہم اس کی عزت ہی کے لیے تو یہ تمام کام کر رہے ہیں. اور اس کے بعد حکم یہ دیا گیا کہ سب سے پہلے اس کے ساتھ بات چیت کی شروعات کرنے سے پہلے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں یہ کہو, اے اللہ اس کے اندر جتنی تو نے اچھائیاں رکھی ہیں وہ سب اچھائیاں مجھے عطا کر دے, اور جتنی اس کے اندر برائیاں ہیں ان تمام برائیوں سے مجھے تو بچا دے. یہاں سے تو شروعات کر. ظاہر سی بات ہے میں نے اس وقت محسوس کیا, چند دنوں پہلے ایک نوجوان کو تلقین کر رہے تھے, پیشانی پر جہاں بال اگتے ہیں وہاں ہاتھ رکھ کر کے دعا کرنا. تو اس نے پوچھا کہ حضرت دعا تو ایسی ہی کر سکتے ہیں,
پیشانی پر کیا؟ میں بھی چونک گیا. اس کو میں بتاؤں، میرے ایک استاد سے میں نے پوچھا کیا ایسا ہے کہ اپنی دلہن کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر کے اس طرح دعا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا ہاں ہے. دعا تو کیسے بھی کریں، ہاتھ نہ رکھیں اور ہاتھ چھوڑیں، ہاتھ اٹھائیں، سب دعا اللہ سنتا ہے. لیکن اس لیے پیشانی پر رکھ کر کے دعا کرنے کے لیے کہا گیا کہ وہ آج اپنے والدین کو چھوڑ کر کے آئی ہے، اس کے وسیلے سے اللہ جلدی دعا قبول کرے گا. اس کا دل مغموم ہے، وہ غمگین ہے، اور غم زدہ لوگوں کے ساتھ میرا مولا ہے. وہ اپنے والدین کو چھوڑ کر کے تیرے گھر آئی ہے، وہ مغموم ہے، بہت غم زدہ ہے. آج اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر کے دعا کرو. میرا اسی دن یہ ذہن سمجھ گیا کہ اسلام نے عورت کو وہ مقام دیا ہے، وہ عزت دی ہے. ہم نے اس کو اپنے جسموں کو سکون پہنچانے والا آلہ نہیں سمجھا، مشین نہیں سمجھا، بلکہ حقیقی مسلم وہ ہے جو اپنی عورت کی عزت بھی کرے، احترام بھی کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فرامین دیے ہیں، عزیزان گرامی وقار، یہ نکاح کے اس سسٹم کو بھی میں آپ کو بتاؤں. کچھ تو وہ ہیں جو یہ اسلام کے خلاف بھونک رہے ہیں کہ عورتوں کے اوپر زور زبردستی ہوتی ہے اسلام میں، اور دوسروں کی کیا بات کروں. ہمارے ہندوستان پر بیٹھا ہوا میں کیا بتاؤں، یہ بھی بڑی عورتوں کی ہاں پیڑت مہیلائیں ہیں، مسلم پیڑت مہیلائیں ہیں جو خود بیوی کو چھوڑ بیٹھا ہے. ساری مسلم عورتیں پیڑت ہیں. اللہ اکبر. وہ خود اپنی بیوی کو دیکھنے نہیں جا سکا، زندگی ختم ہونے آ گئی، بال سفید ہو گئے. پیڑت مہیلائیں ہیں مسلمان. ہاں اگر اے مسلمانوں کوئی بھی ہم میں سے عورت پر زور زبردستی کرتا ہے، یاد رکھو میں تمہیں بتاؤں کہ قرآن کی قیامت کے دن اللہ جانوروں پر بھی اٹھائے ہوئے ہاتھ کا فیصلہ لے گا. تو عورت کی بات تو دور کی ہے، میرا عقیدہ تو یہ ہے. ایک عورت نے بلی کو باندھ رکھا تھا، بخاری شریف میں ہے، وہ مر گئی بلی، اور وہ عورت بہت عبادت گزار تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ اس عورت کو جہنم میں ڈالو. میری ایک مخلوق کو باندھ کر رکھی اس نے اور وہ مر گئی. ہمارا تو عقیدہ یہ ہے تم عورتوں پر اگر ظلم کرتے ہو تو تم ذمہ دار ہو، لیکن اسلام نہیں. اسلام وہ کامل دین ہے. یہ بیچارے کیا پڑھ پائیں گے جن کو کبھی ڈھنگ کی سپیلنگ نہیں آتی. کبھی یہ ایک ایسا ہوتا ہے کہ ڈمرو بجاؤ تو کوئی ناچتا ہے. اسی طرح سے کچھ لوگ پیچھے سے کچھ لکھ کر کے دیں، کچھ بیان کرنے کے لیے، تو کچھ لوگ کہہ جاتے ہیں، ان کو خود نالج نہیں ہوتی. ایسے ہی کچھ لوگ اسلام پر بھی بھوکتے ہیں. اب اگر یہ ٹاپک اگر میں چھیڑوں 3 طلاق کے، تو اور بڑے معاملات ہیں. 3 طلاق کے لیے اسلام نے زور زبردستی کی ہے. عورتوں پر ظلم ہے، یہ پیڑت ہیں، یہ مہیلا ہیں، ان کو انصاف دلانا چاہیے. 3 طلاق دینا، پہلی بات یہ سمجھے ہی نہیں. آپ تو سمجھتے ہیں نا اسلام میں فجر کی نماز فرض ہے، ظہر کی نماز فرض ہے نا، عصر مغرب عشاء فرض ہے، طلاق دینا فرض ہے. فرض ہے تو اتنا کیوں نہیں سمجھ رہے؟ کون کہتا ہے کہ ہر مسلمان 3 طلاق دینا فرض سمجھتا ہے؟ ارے وہ ایک ایگزٹ راستہ ہے. ہم کبھی بھی کسی بھی بندے کو نکاح پڑھاتے ہیں تو طلاق کا نام تک نہیں لیتے. اگر ذکر کر دیا نا کہ میں 5 سال کے بعد طلاق دینے کے لیے نکاح کر رہا ہوں تو وہ نکاح ہی حرام ہو گیا. بلکہ میں کہتا ہوں اگر تم نے نکاح میں یہ کہہ دیا 80 سال کے بعد میں چھوڑ دوں گا، یا 80 سال کا یہ کانٹریکٹ ہے میرا، تو نکاح نہیں ہے، وہ نکاح نہیں، اس کو متاع کہتے ہیں. ہم نکاح میں کبھی وقت متعین نہیں کر سکتے، بلکہ ہم تو لائف ٹائم کے لیے نکاح کر رہے ہوتے ہیں، لائف ٹائم کے لیے. لیکن انسانی زندگی میں کئی معاملات ایسے آتے ہیں کہ مزاج نہیں جم سکتا. ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی کا مزاج دوسرے سے جم جائے. کبھی ایسا ہو گیا تو اس کے لیے آپشن رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے؟ اس کے لیے آپشن رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے؟ ارے میاں تم کسی کو گاڑی میں بٹھا کر کے بھیج رہے ہو اور اس سے یہ کہو کہ چلنا ہی ہے، اگر وہ پوچھ لے گاڑی کے پہیے دونوں پنچر ہو گئے تو کیا کروں؟ کہا پھر بھی چلنا ہی ہے. یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے. اس سے یہ کہنا چاہیے کہ اگر گاڑی کے پہیے پنچر ہو گئے، ٹائر پنچر ہو گئے،
تو قریب میں گیریج ہے، کھول کر کے بدلوا لو. معقول بات ہے کہ نہیں؟ اگر بیچ راستے میں نہیں تم پابندی لگا دے، نہیں ٹائر نہیں بدلنا، پنچر ہوئی اسی سے چلنا، یہ زیادتی ہے کہ نہیں؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، 2 ٹائر لے کر کے چلے تھے شادی کے بعد، 2 ٹائر ہیں اور دونوں چل رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ایک بھی پنچر ہوا تو کیا کرو؟ یہ کہتے نہیں پنچر ٹائر کے ساتھ ہی چلو. ارے بھائی کہیں اور گاڑی گڑے میں گر جائے گی. حکم یہ ہونا چاہیے کہ اگر پنچر ہو گیا تو ٹائر چینج کر سکتے ہو، تمہارے لیے آپشن ہونا چاہیے. بس اسلام کا تقاضا صرف اتنا ہی ہے کہ اگر کسی کی زندگی میں انبن ہو گئی، نہیں بن پائی، تو اس کے لیے ایک آپشن ہے کہ عورت کو، وہ بھی ایک ساتھ 3 طلاق نہیں، اس کو حرام قرار دیا گیا ہے. شریعت میں ایک وقت میں 3 طلاق دے دینا حرام ہے. میں اس کا ببانگ دہل آج اعلان کرتا ہوں. اگر کوئی ایک ہی ساتھ اپنی عورت کو طلاق 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 اس طرح 3 بار کہہ دیتا ہے تو اس نے حرام کام کیا، گناہ کیا، ناجائز کام کیا ہے. اگر چھوڑنا بھی ہے تو اس کو اسلام نے طریقہ بتایا ہے. ایک بار پہلے بولو، 1 مہینے کا ٹائم دو، 1 مہینے میں بھی پھر نہیں بنی تو دوسری مرتبہ پھر 1 بولو اور 1 مہینہ چھوڑ دو. 2 مہینے کا ٹائم گزر گیا، اب پھر بھی نہیں بن پا رہی، تب پھر سب کو بٹھا کر کے کہہ دو ہم نے 2 مرتبہ دیکھ لیا، اب ہماری زندگی آگے چل نہیں پاتی، تیسری مرتبہ ہم اس کو ختم کرتے ہیں. یہ طلاق کا صحیح طریقہ ہے. کیا اس میں اسلام نے ظلم کیا؟ اسلام نے اس میں ظلم کیا؟ اس کو یہ ڈھنڈورا پیٹ پیٹ کر کے لوگوں کو ایسا بنا کر کے رکھیں. بیچارے کچھ لوگ ان پڑھ ان کی باتوں میں آ بھی جاتے ہیں. ارے ہمارا ہندوستان تو ایسا ہے کہ باہر کوئی بھی ڈمرو بجائے اس کے ارد گرد تو لوگ کھڑے ہو ہی جاتے ہیں. کوئی بھی گلی کوچے میں بھی آ کر کے ڈھول بجاتا ہے تو کتنا مجمع جمع ہوتا ہے. پارلیمنٹ میں بیٹھ کر کے اگر بجائے تو کیوں نہیں سنیں گے لوگ؟ سنیں گے لوگ. ہماری پبلک ہے، بہت میچور پبلک ہے. عزیزان گرامی، یہاں پر میں آپ کو اسلام کی وہ خصوصیات عرض کر رہا ہوں جس میں اسلام نے کہیں پر اپنے پیروکاروں پر ظلم نہیں کیا، بلکہ اس کا ہر حکم فطرت کے عین مطابق ہے. اب کچھ لوگ وہ ہیں جو سنیاس لینے کو کہتے ہیں، نہیں عورت کو چھونا بھی نہیں چاہیے، پوری زندگی بھر ایسے ہی رہنا چاہیے. اس کے بھی ہم خلاف ہیں. نہیں، اسلام اس چیز کا خلاف ہے کہ تم اس کے اندر کی چاہت اور اس کے اندر کے سکون لینے کے ذریعے کو بند کر رہے ہو. اسلام نے کہیں پر ایسے احکام نہیں دیے. عزیزان گرامی وقار، بہت ساری خصوصیات اسلام کی ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں، جس دین پر آپ قائم ہیں اس نے اگر آپ کو کچھ چیزوں سے روکا ہے تو کیوں روکا ہے؟ جیسے یہ لوگ کہتے ہیں اگر گوشت کھاتا ہے مسلمان تو خنزیر کا کیوں نہیں کھاتا؟ آپ کے ہاں گوشت الاؤڈ ہے، پھر خنزیر کا کیوں نہیں؟ یورپ پورا ڈیولپ کنٹریز ہیں، وہاں پر بہت زیادہ ترقی یافتہ ممالک ہیں، وہ لوگ کھل کر کے کھاتے ہیں، مزے لے کے کھاتے ہیں. آخر اسلام میں کیا ہے؟ میں اگر بتاؤں تو ظاہر سی بات ہے ان کو لگے گا کہ ایک طرفہ ہے، اپنے دین کی بات کرے گا. انٹرنیٹ پر جا کر آج سرچ کرنا ہے میرے نوجوانوں، خنزیر کے سائیڈ ایفیکٹس کیا کیا ہیں، پورک کے سائیڈ ایفیکٹ کیا کیا ہیں، تمہیں خود سامنے آ جائیں گی. بہت ساری ویب سائٹ ہیں. ایک ڈاکٹر، بڑا ڈاکٹر، یہ یہاں کا نہیں وہاں کا نہیں، انہی کے تحقیقاتی ادارے کا ایک ڈاکٹر ہے، اس نے 16 نقصانات گنائے ہیں. کہا پگ کے، خنزیر کے گوشت کے اندر زہر ہوتا ہے، زہر ہوتا ہے، اور ایسا کہ دوسرے جانوروں میں ایسا زہر ہے ہی نہیں. حتیٰ کہ بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اس کو سانپ بھی کاٹتا ہے تو اثر نہیں ہوتا، اس کا جسم اتنا موٹا ہے. باہر کی چیزیں یہ بہت جلدی جذب کر لیتا ہے. اس کا گوشت کھانا اسلام نے اس لیے منع کر دیا کہ یہ انسانوں کا بھی پیخانہ کھاتا ہے، اس کے اندر غلاظت کی عادت زیادہ ہے. اور جدید تحقیقات میں آج امریکہ کے اور دیگر ممالک کے ڈاکٹرز نے یہ بھی کہا کہ سب سے زیادہ چربی اسی جانور کے اندر ہوتی ہے، اور یہ سب سے زیادہ جسم کے اندر کولیسٹرول بڑھانے میں مدد کرتا ہے. حتیٰ کہ خنزیر کا گوشت کھانے والوں پر تحقیق کی گئی، ان کے اوپر تحقیق کی گئی تو یہ بات سامنے آئی
کہ ان کے اندر حیوانیت، سیکس کرنے کی عادت بہت زیادہ پائی گئی، بہت زیادہ پائی گئی، حیوانیت زیادہ آ گئی، شرم و حیا نہیں رہی. اسی لیے دیکھتے نہیں پورے انگریز ننگے رہتے، ان کے اندر حیا نہیں رہ گئی. جسم کو چھپانا وہ پتہ نہیں اپنے لیے کیا سمجھتے ہیں، چھوٹے ہلکے ہلکے کپڑے پہن کے چلتے ہیں، عورتیں بھی ہوں مرد بھی ہوں، ایک چھوٹا سا انڈر ویئر پہن لیا، اوپر کچھ لگا لیا. بلکہ میں سمجھتا ہوں ان سے زیادہ فیشنیبل تو بھینس ہے، کچھ بھی نہیں پہنتی بیچاری. کپڑے نہیں پہننا اگر فیشن ہے تو یہ بھینس بہت فیشنیبل ہے، بیل بہت فیشنیبل ہے، کبھی کچھ نہیں پہنتا. یہ دنیا کو جنگلی نظام میں لے جانا چاہتے ہیں. یہ خنزیر کھانے کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں، بیڈ ایفیکٹ ہیں جو جسم کے اوپر مرتب ہوتے ہیں. 16 نقصانات ہیں، وہ میں گنا نہیں پاؤں گا، میں نے آج ہی مطالعہ کیا. دوسری چیز شراب کے متعلق کہ اس میں تو مزہ ہے، کیوں منع کیا اسلام نے؟ یہ بھی میں نہیں کہوں گا، تمہاری تحقیقات سے جاؤ آج یہ بھی تلاش کر کے مجھے بتاؤ انٹرنیٹ پر کہ شراب کے، وائن کے سائیڈ ایفیکٹ کیا کیا ہیں، الکوہل سے کتنے نقصانات ہیں. میرے عزیزو دوسروں کو بولنے کی ضرورت نہیں، گورنمنٹ ہر جگہ کی بولتی، نہیں بولتی؟ ڈونٹ ڈرنک اینڈ ڈرائیو جگہ جگہ لگائے رہتا ہے، بیچتے بھی وہی ہیں. بولتے ہیں پی کر کے چلانا مت، گاڑی مت چلانا. ان سے پوچھو کیوں؟ اس لیے کہ ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہے، جا کے کسی کو ٹھوک دے گا، سامنے والا بیچارہ بے قصور مرے گا. اتنی ہی بات سے سمجھ جانا چاہیے کہ مسلمان اینی ٹائم ڈرائیور ہے، ہر وقت وہ ڈرائیور ہے. مجھے ایک پرانی بات یاد آئی. ایک مسلمان، وہ بھی کسی ویسٹرن کنٹری کا ہی تھا، پلین میں سفر کر رہا تھا. ایئر ہوسٹس نے اس کو شراب پروسا، سب کو دے رہے تھے. اچھا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں الگ الگ ناموں سے یہ شراب سپلائی کرتے ہیں. میں ایک بار ایجپٹ کے سفر پر تھا تو شراب سب کو دی جا رہی تھی. اس میں شراب قریب آئی، اس کو کہہ رہے ہیں کریزی واٹر ہے، کریزی واٹر ہے. میں نے کہا یہ کب سے، پانی پاگل کب سے ہوا؟ تو بعد میں بغل میں بیٹھے ہوئے ایک صاحب نے کہا یہ وائن ہی ہے، اس کو بہت زیادہ اتنا ریفائن کر دیا جاتا ہے کہ اس کا یہ لوگ کریزی واٹر کا نام دیے ہیں. ہے تو شراب الگ الگ ناموں سے بیچے جا رہے ہیں. وہ ایک صاحب تھے، مسلمان تھے، ان کو کہا گیا آپ بھی لیجیے. اس نے کہا میں مسلمان ہوں، میں نہیں پیتا. یہ ان کے لیے بہت بڑا دقت والا جواب ہوتا ہے. نہیں پیتے الگ بات ہے، یہ کہنا میں مسلمان ہوں نہیں پیتا یہ چپ جاتا ہے. وہ کھڑی ہو گئی، سارے لوگ پی رہے ہیں، آپ کیوں نہیں پیتے؟ اس میں جسم کو سکون ہے، راحت ہے، آپ آرام سے سو جائیں گے جب تک سفر کٹ جائے گا، پی لیں آپ. تو اس بندے نے کچھ بھی اس کے ساتھ آرگیومنٹ نہیں کیا، زیادہ نہیں کیا، بس اتنا کہا آپ کہتی ہو پی لوں، میری ایک شرط ہے، یہ شراب پہلے پائلٹ کو پلانا. اگر پائلٹ پی لیا اور مست ہو گیا تو بعد میں میرے پاس آنا. وہ کہنے لگی ایسا نہیں ہوتا، رول کے خلاف ہے، ڈونٹ ڈرنک اینڈ ڈرائیو. پائلٹ نہیں پی سکتا، پائلٹ کو شراب ہم نہیں دے سکتے. جا کر کے کہا کیوں؟ ارے وہ اتنے لوگوں کو لے کے چل رہا ہے ہوا میں، اور اس کے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، وہ جب ڈیوٹی ختم کرے گا تب پیے گا. اس نے کہا، اس مسلمان نے، ہو بہو اسلام بھی یہی کہتا ہے، اے مسلمان تیرے کندھوں پر پورے اسلام کی ذمہ داری ہے. تو جب چل رہا ہے تو تیرے پیچھے پوری ایک نسل ہے، کہیں تیرا قدم ڈگمگا گیا تو پوری نسلیں ڈگمگا جائیں گی. تم ڈرائیور ہو، تم نشے میں نہیں چل سکتے ہیں، اس لیے اسلام نے منع کیا. کہا وہ پیتا ہے پائلٹ ڈیوٹی ہونے کے بعد. اس مسلم نے کہا میرے رب نے بھی کہا ہے آجا جنت میں شرابن طہورا پلاؤں گا. جب یہاں کی ڈیوٹی ختم ہوگی میں بھی جاؤں گا، پیوں گا. وہ شرابن طہورا ہے جو جنت میں دی جائے گی. اے میرے عزیزو، جنہوں نے دنیا میں اپنے جسموں کو الکوہل سے خراب کر دیا ان کے لیے جنت کا مشروب نہیں، ان کے لیے جنت کی شرابن طہورا
نہیں، اپنے منہ کو جنہوں نے یہاں محفوظ رکھا ہے ان کے لیے اللہ کا وعدہ ہے، انہیں وہ شراب طہور پلائی جائے گی جس کو آج تک کسی زبان نے چکھا بھی نہیں۔ انشاءاللہ العزیز وہ ہم سب کے لیے تیار ہے۔ اب یہاں پر میں جو بات کہہ رہا تھا، اسلام نے شراب سے اس لیے منع کیا ہے کہ شراب کے نقصانات گنائیں۔ اے میرے عزیزو، ان کو خود کو معلوم ہے، یہ منع کرتے ہیں شراب پینے کے لیے، ڈرائیورز کو منع کیا گیا ہے، بہت سارے لوگوں کو منع کرتے ہیں، ڈاکٹرز منع کرتے ہیں، لیور خراب ہو جائیں گے، کڈنی خراب ہو جائیں گے۔ اتنے خراب ہونے والی چیز کو بیچتے کیوں ہیں؟ لائسنس آپ ہی دیتے ہو، آپ ہی دھندا چلاتے ہو۔ اسلام جو ہے اس کی اور تمہارے درمیان فرق یہ ہے، تم بھی منع کر رہے ہو، تقریباً پوری دنیا منع کرتی ہے شراب سے بچو، شراب سے بچو۔ تمہارے اور اسلام میں فرق یہ ہے، اسلام کہتا بھی ہے کرتا بھی ہے، اور تم صرف بولتے ہو، اندر سے سپلائی کرتے ہو۔ اسلام نے اگر کہہ دیا شراب منع ہے تو میرے آقا نے فرمایا اس کا پیالہ رکھنا بھی جائز نہیں۔ یہ نہیں کہ سب کو شراب پینے کے لیے منع کر دیا اور بھٹا کھول کر کے رکھے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اسلام جڑ پر انگلی رکھتا ہے، اگر شراب منع ہے تو شراب بنانے والے آلے بھی توڑ دو۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس دن اعلان کیا تھا، مدینے میں سارے لوگوں نے وہ مٹکے بھی توڑ دیے تھے۔ ان سے پوچھو، شراب پھینک دیتے، بعد میں دھو کے پانی بھر لیتے، کیوں نہیں بھرا؟ جن پیالوں میں شراب پی جاتی تھی اس کو تک توڑ دیا صحابہ نے جب شراب حرام ہوئی۔ پوچھا گیا، یہ توڑنے کا فلسفہ سمجھ میں نہیں آیا، دھو کے رکھ لینا چاہیے تھا، دوسرے کام میں یوز ہوتا۔ کہا نا، اسلام کی حکمت یہ ہے کہ بعد میں کبھی اس کو دیکھ کر کے یاد بھی نہ آئے کہ اس میں ہم پیتے تھے، یاد بھی نہ آئے، اس کو توڑ دو جس میں شراب رکھی جاتی تھی۔ اسلام وہاں تک کی پابندی لگا چکا ہے۔ اے میرے عزیزو، بہت ساری خصوصیات ہیں، جس دین پر آپ قائم ہو یہی کامل دین ہے، یہی اکمل دین ہے، اس میں نقص اور عیب کی ایک بھی گنجائش نہیں۔ میرا ٹاپک اور طویل تھا لیکن وقت کی گنجائش نہیں ہے، ہمیں جلدی بات سمیٹنے کا کہا بھی گیا ہے۔ کل سے انشاءاللہ العزیز میں اور جلدی شروع کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ تمام حضرات اپنے وقت پر جلد سے جلد پہنچ جائیں۔ آخری میری چند باتیں یہ سن لو، جس دین فطرت پر آج ہم سب عمل کر رہے ہیں، اے میرے غیور نوجوانوں، میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی کہ کبھی اپنے آپ کو ہلکا مت سمجھنا۔ تم جس دین پر قائم ہو، فخر سے کہو گے کہ میں مسلم ہوں، فخر سے کہو گے الحمدللہ میں اسلام پر ہوں، کیونکہ دنیا آج اس طرح کے پروپیگنڈے پھیلا رہی ہے، یہ ٹی وی میڈیا کے ذریعے، یہ دجالی میڈیا ہے جو پورے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دجال کی فوج ہے، پورے حق کو باطل بنانا، باطل کو حق بنا کر کے پیش کرنا۔ ان کو دیکھیں، مسلمانوں کے بارے میں تھوڑی سی بات ملے کہیں پر بھی اس کو لا کر کے پروپیگنڈا پھیلایا جائے، ڈیبیٹ کے لیے بلایا جائے، زر خرید مولویوں کو بلا کر کے ان کو ذلیل کیا جائے۔ یہ سارے کام کیوں کرتے ہیں جانتے ہیں آپ؟ یہ ٹی وی شوز میں صرف اس لیے کہ یہ نوجوان اپنے آپ کو گلٹی فیل کرے، ارے کیا یار میں غلط کر دیا، مسلمان ہو گیا، دیکھو ہمارے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہے۔ اور پھر یہ کیا کرنے لگتا ہے، دھیرے دھیرے اپنے آپ کو چھپانے لگتا ہے، دوسروں کے سامنے جا کر کے کہنے لگتا ہے نہیں میں ویسا مسلمان نہیں ہوں، ایسا مسلمان نہیں۔ تم صفائی دینے لگ جاتے ہو، ان کی باتوں میں آ گئے، تم ان دجالی لوگوں کی باتوں میں بہک گئے۔ تمہیں فخر سے یہ کہنا چاہیے تھا، تم جس کی کا پروپیگنڈا کر رہے ہو، میں اس مسلمان کو نہیں مانتا جو غلط کرتا ہے، میں تو جس مسلمان کو اپنا آئیڈیل سمجھتا ہوں وہ حیدر کرار ہے، میں جس مسلمان کو آئیڈیل سمجھتا ہوں وہ عثمان ابن عفان ہے، میں جس کو آئیڈیل سمجھتا ہوں وہ عمر فاروق ہے، میں جس کو آئیڈیل سمجھتا ہوں وہ صدیق اکبر ہے، بلکہ میرا پورا نمونہ زندگی اگر کسی کے ارد گرد گھومتا ہے وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ میں کسی ایسا کا عاشق نہیں ہوں کہ تم مجھے بلیم کرو کہ تم کمزور لوگ ہو، تم لوگ ایسے ہو ویسے ہو، نہ، میں کبھی بھی اسلام کو ہلکا نہیں سمجھتا۔ ہو سکتا ہے میرے سے خرابیاں ہو جائیں، غلط کام ہو جائے، لیکن میرا دین ہلکا نہیں ہے، میرا دین ہلکا نہیں ہے۔ تم ہمیشہ پراؤڈ فیل کرو، ہمیشہ اپنے آپ کو فخر سے محسوس کرو۔ انشاءاللہ العزیز دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت سے ہی رکھا ہے۔ کیا یہ عزت نہیں ہے میرے عزیزوں؟ آج بھی یہ عزت نہیں سمجھتے اس کو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حلال کھلا رہا ہے،
पाकीज़ा खिला रहा है। तुम्हें कितनी बातों को अल्लाह ताला ने पाक करके रखा है जानते हैं? तुमको वहशी कौम में नहीं रखा, तुमको जिना से रोका गया है, जिसको आज पूरी दुनिया भी ये समझती है। अच्छा, ये बात भी मैं आपको बता दूं, जिन लोगों ने ये कहा है कि खुलेआम छोड़ देना चाहिए, सब जिसको पसंद करें, सब एक दूसरे के साथ गठबंध हो जाएं, मर्द औरतों के साथ इख्तिलात करें, अकली दलीलें बहुत लाते हैं, तो इनसे कहो अपनी बहन और भाई के निकाह को क्यों तुम गलत समझते हो? कर लेना चाहिए फिर। नहीं, आज पूरी दुनिया इसका इनकार करती है। भाई और बहन का रिलेशन नहीं हो सकता, निकाह में नहीं हो सकता। हालांकि अकल के एतबार से क्या है, वो मर्द है या औरत है, मिल जाना चाहिए। नहीं तस्लीम करते ये, फिर हमको कहते नहीं अखलाक ऐसे नहीं है कि बहन के साथ निकाह नहीं करना चाहिए। मेरे अजीज़ों, इस्लाम अखलाक ही तो सिखाता है, अखलाक ही तो सिखाता है कि हम मर्दों को ये हुक्म देते हैं हर एक औरत के साथ तुम दस्त दराजी नहीं करोगे, बल्कि वही औरत तुम्हारे लिए हलाल होगी जिसके साथ निकाह का एग्रीमेंट करके आओगे। हम हर औरत पर अपने हाथ चलाने और अपने हुक्म झाड़ने की बात नहीं करते, बल्कि वही औरत तुम्हारी जिंदगी का हम सफर बनती है जिसको तुमने सबके सामने अलल ऐलान कबूल किया है। हम छुप करके किसी औरत को ले जाने के कायल नहीं, बल्कि मेरे आका ने फरमाया जब निकाह हो तो ऐलान करो, सबको ऐलान करके बताओ कि मैं फलां के साथ अब वाबस्ता हो चुका हूँ। अजीज़ा ने गिरामी, मेरी बातों का खुलासा सिर्फ और सिर्फ ये है कि मैं अपने नौजवानों के अंदर से वो बातें निकालना चाहता हूँ जो आज दुनिया लोगों के जहन में डालने की कोशिश कर रही है। इसके बाद और सख्त मामलात आने वाले हैं, और सख्त मामलात आने वाले हैं। ये मस्जिदों की पिक्स दिखाएंगे, मस्जिदों के फोटो दिखाएंगे, और उसके बाद दहशतगर्दी को दिखाएंगे। मस्जिदों से ये काम होते हैं। क्यों ये सब चीजें करते हैं मालूम? इनको भी मालूम है मस्जिदों में सिर्फ अल्लाह की इबादत होती है, यहाँ झुकते हैं, बात अपने रब की करते हैं, सबको मालूम है। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे दिलों में ये डालना चाहते हैं कि तुम कभी कभार गिल्टी फील करो, अपने आप को कमजोर समझो, मुसलमान होना मेरी गलती थी, मुसलमान होना मेरा गुनाह था, ये तुमको बावर कराना चाहते हैं। मुआज़ अल्लाह, कभी ना आने देना। और इंशाअल्लाह उल अजीज मैं ये सब चीजें बोलता रहूंगा, चाहे ये पूरी मीडिया मिल करके हमारे बच्चों को वरगलाने की कोशिश करे। मेरे रब की साथ से मुझे यकीन है, मैं साल में एक बार कहूंगा, इंशाअल्लाह ये नौजवानों के दिलों से खौफ निकलेगा, निकलेगा, खौफ निकलेगा। आप अपने फख्र के साथ इस्लाम से वाबस्ता रहेंगे, इसलिए कि मैं किसी मुजरिम दीन से ताल्लुक नहीं रखता, मैं किसी पापी दीन से ताल्लुक नहीं रखता, बल्कि मैं उस दीन से वाबस्ता हूँ जहाँ रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमें यह सिखाया है कि अगर सिद्दीक़ अकबर के पास एक यहूदी औरत दरख्वास्त लेकर के आती है, मुझे मदीना सेफ नहीं लग रहा, मुझे यमन जाने दो, यहूदी थी, सिद्दीक़ अकबर के पास उसने दरख्वास्त दी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने ऊँटनी मंगवाई, 2 सहाबा, जवान सहाबा थे, कहा इसको यमन तक छोड़ाओ। किसकी औरत थी? हमारी नहीं, यहूदी औरत थी। अब उसी यहूदी औरत से सुनो, ये 2 नौजवान कैसे लेकर के गए, यमन तक छोड़ने के लिए गए। वो औरत यमन पहुंची तो वहां जाकर के उसका अलग ही मामला था। ये दोनों नौजवानों के बारे में वो बताती है, सारे लोगों को जमा करके, मैं समझती थी कि मदीना सेफ नहीं है, सारे मुसलमान जमा हो गए, अब यहाँ पर सब मुसलमान भर गए, लेकिन मैंने ये 2 नौजवानों को देखा, मदीने से लेकर यमन तक ये मेरे साथ आए, लेकिन एक बार भी इन्होंने सर उठाकर मेरी तरफ देखा नहीं। जब कभी कोई चौकी आती, चेकिंग पॉइंट आता था, सहाबा होते थे, तो ये दोनों नौजवान आगे बढ़ करके कहते, सिद्दीक़ अकबर खलीफतुल मुस्लिमीन का भेजा हुआ मुसाफिर है, दरवाज़ा खोल दिया जाए और आगे जाने की इजाज़त दी जाए। वो जो पुलिस खड़ी होती थी सिद्दीक़ अकबर की, वो तक ऊपर नहीं देखते थे, इसलिए कि मदीने से कोई यहूदी औरत को छोड़ने के लिए यमन जा रहा है, 1-2 सहाबा का काफिला। उस दिन वो औरत कहती है यमन में सबको जमा करके, ऐ लोगों, मैं आई तो थी मदीना सेफ नहीं समझ करके, सब तुम गवाह हो जाओ, मैं इस्लाम में जाती हूँ, वहीं सेफ्टी लग रही है। हमें वो मुआशरा मेरे रसूल ने अता किया है। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने गिरतों को संभाला है, उठाया है, एक मुकद्दस मुआशरा हमें दिया है। सूद का खात्मा मेरे आका ने किया, और वो भी अरफात के मैदान में खड़े होकर के हुजूर ने फरमाया, ये सूद की जहालत को मैं अपने पैरों से रौंदता हूँ। मेरे आका ने क्या फरमाया? सूद को मैं रौंदता हूँ, जिसको आज अलग अलग नाम दे रहे होंगे, बड्डी कहो, ब्याज कहो,
یہ حضور اکرم نے منع فرما دیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور آج یہ ترقی یافتہ دنیا جس کو آج کہہ رہے ہیں، چاہے وہ امریکہ ہو، اسرائیل ہو، یورپ ہو، یہ سب کے سب آج سودی نظام پر چل رہے ہیں، پورا کا پورا۔ ان کے یہاں کریڈٹ کا جو سسٹم ہے، سود کا جو نظام ہے، پوری دنیا کو سود کھلا رہے ہیں آج۔ ساری بینکوں کا نظام انہوں نے سودی بنا کر رکھا ہے۔ کیا یہ زور زبردستی نہیں ہے؟ ایک ضرورت مند کو پیسے دینا اور اس کی زمین ہڑپ لینا، اس سے زیادہ مانگ لینا۔ اسلام تو یہ کہا ہے کہ اگر کسی کو قرض کی ضرورت ہے تو بغیر 1 روپیہ بھی فائدہ دیے اسے قرض دے سکتے ہو تو دو، یہ اسلام ہے۔ بلکہ حضرت عمر کے زمانے میں ایک ایسا شخص بھی آ گیا جو کسی سے قرضہ لیا تھا، دے نہیں رہا تھا، اس نے آ کر کے مقدمہ کر دیا حضرت عمر کے پاس، اور وہ رونے لگا۔ جو قرض دار تھا وہ رونے لگا، پیسے کچھ بھی نہیں ہیں۔ مدینے والے نے مقدمہ کر دیا کہ یہ باہر کا آدمی ہے، مجھ سے قرضہ لیا، باہر کا آدمی ہے، مدینے کا نہیں۔ حضرت عمر نے کہا پیسے واپس کر رہا ہے یا کیا کرے گا؟ کہا میں اپنے گاؤں جا کر کے لے کے آ سکتا ہوں، میرے پاس تو نہیں ہے۔ کہا تو گاؤں جا کر واپس آئے گا، کیا گارنٹی؟ یہاں بھی بینکیں گارنٹی لیتی ہیں نا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کوئی گارنٹی ہے؟ کہا مجھے مدینے والے کوئی بھی نہیں جانتے۔ ہاں وہ تھا مسلمان، یا جو بھی رہا ہو، مجبور تھا، مظلوم تھا، پیسے نہیں تھے۔ پوچھا مدینے والوں میں سے کوئی اس کی گارنٹی لے گا، کوئی گارنٹر بنے گا، ضامن بنے گا؟ تو کوئی نہیں تھا۔ ایک صحابی اٹھے حضرت ابو دردہ، کہا حضرت عمر سے کہ میں اس کی گارنٹی لیتا ہوں۔ کہا کتنے دن کی؟ کہا اس شخص سے پوچھا گیا کب تک آئے گا؟ کہا 2 دن میں آؤں گا۔ حضرت عمر نے کہا ابو دردہ تم نہیں پہچانتے اس کو، اگر یہ 2 دن بعد نہیں آیا تو تجھے جیل میں ڈالیں گے، تیار ہے؟ کہا ٹھیک ہے تیار ہو۔ وہ چلا گیا، 2 دن گزر گئے، پھر عدالت لگی۔ وہ جس کا قرض تھا وہ بھی آیا تھا، ابو دردہ بھی آئے ہوئے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری، مغرب کا وقت ہوا، وہ شخص آ گیا، پیسے لے کر کے آیا حضرت عمر کے پاس۔ کہا بڑا احسان آپ کا، آپ نے 2 دن کا ٹائم دیا، میں اپنا قرض لے کر کے واپس آ گیا ہوں۔ تھوڑا سا قرض تھا، اس پر انٹرسٹ نہیں، جتنا لیا تھا اتنا لا کر دیا، معاملہ ختم ہوا۔ لیکن اچانک جانتے معاملہ بدل گیا۔ جس کا قرض تھا وہ آیا حضرت امیر المومنین کے پاس، کہا میں معاف کرتا ہوں، مجھے نہیں چاہیے پیسے اس کے، اس کو واپس دے دیں، یہ غریب ہے، ضرورت مند ہے، دے دیں اس کو۔ حضرت عمر نے کہا یہی بات 2 دن پہلے کیوں نہیں کی؟ وہ گیا گاؤں جا کر کے لے کے آیا، آج تم اس کو معاف کر رہے ہو؟ کہا امیر المومنین سے، امیر المومنین میں گھر گیا تو اس کے بعد مجھے ایسا لگا دل میں کہ ایک مجبور جو قرض میں پھنسا ہوا ہے، اگر میں آج معاف نہیں کرتا تو کہیں دنیا یہ تانا نہ دے دے کہ محمد کے غلام معاف نہیں کرتے۔ میں نے صرف میرے آقا کی طرف توجہ کی، اس لیے میں نے آج معاف کر دیا کہ کوئی انگلی میرے رسول کی طرف نہ اٹھائے۔ حضرت ابو دردہ اسی وقت کھڑے تھے۔ کہا حضرت امیر المومنین نے تم پہچانتے بھی نہیں تھے، کیسے اس کی گارنٹی لے لی؟ انہوں نے بھی یہی کہا۔ امیر المومنین دیکھا مجمع سناٹا ہے، کوئی نہیں اٹھ رہا، میں صرف اس لیے اٹھا کہ بعد میں دنیا یہ نہ کہے کہ محمد کے غلاموں میں دوستی یاری بھی ختم ہو چکی ہے، مدد کرنے کا جذبہ ہی ختم ہو گیا ہے، اسی لیے میں کھڑا ہو گیا کہ جانتا ہوں یا نہیں جانتا ہوں میں مدد کے لیے کھڑا تو ہو جاؤں، کہیں میرے نبی کو کوئی یہ نہ کہتے۔ وہ شخص جو قرضہ لے کر کے آیا، امیر المومنین نے اس سے پوچھا آخر تو گیا تھا، جا سکتا، غائب ہو گیا، تجھے کون پکڑنے آتا؟ اس نے کہا امیر المومنین 2 دن سے اسی بے چینی میں تھا، چاہتا تو بھاگ جاتا، اسی لیے لوٹ آیا کہ بعد میں دنیا یہ نہ کہے کہ محمد کے غلام وعدہ خلافی کرتے ہیں، غدار نہ کہیں رسول کے غلاموں کو، اس لیے ہم لوٹائے۔ میرے نبی نے وہ اسلام دیا ہے، سود کے نظام کو ختم فرمایا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زور زبردستی کسی پر نہیں۔ ہمارے ہاں کسی کالے پر کسی گورے کو فضیلت نہیں، کسی لمبے کو کسی ناٹے پر فضیلت نہیں، کسی بھی بڑے آدمی کو امیر کو غریب پر فضیلت نہیں، بلکہ ہمارے ہاں فضیلت اگر ہے کسی کو صرف تقوی اور پرہیزگاری پر ہے۔ آج جو اسلام پر بھونکتے ہیں وہ اپنی زمین نہیں سنبھال پا رہے۔ امریکہ میں کالے گورے کی لڑائی آج بھی چل رہی ہے، آج بھی چل رہی ہے، رائٹس اتنے ہیں، گورے کالوں کو مار رہے ہیں، کالے گوروں کو مار رہے ہیں۔
تم 14 صدیوں کے بعد اس ترقی یافتہ زمانے میں کالے گورے کا فرق نہیں مٹا سکے، وہ حبیب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم 14 صدیوں پہلے ہی نہایتی حبشہ کے رہنے والے کالے لوگوں میں سے ایک بلال کو خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھایا اور دنیا کو یہ بتایا کہ وابستگی اگر نبی کے غلامی کی ہو جائے، رسول کے دامن سے کوئی وابستہ ہو جائے تو اس کا مقام صرف یہ قالین فرش نہیں بلکہ کعبہ کی چھت بھی اس کے قدموں کے نیچے ہوتی۔ عمر حضرت بلال حبشی کو حضور نے چڑھایا کہ نہیں چڑھایا؟ فتح مکہ کے دن حضرت ابوبکر تھے، حضرت عمر تھے، حضرت عثمان تھے، حضرت علی تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان میں سے کسی کو کھڑے کر کے کہتے چڑھو اوپر اذان دے دو؟ نہ، حضرت بلال کو کیوں کہا؟ پوری دنیا کو یہ بتانے کے لیے امیری غریبی غلام آقا کا فرق اسلام نے مٹا دیا، اب آقا وہ ہوگا جو رسول کا غلام ہوگا۔ عزیزان گرامی وقار، اسلام اس دین کو کہتے ہیں جس میں اونچ نیچ کا فرق نہیں، جہاں امیری غریبی یہ سارے سسٹم نہیں، یہ کاسٹزم کہاں سے اسلام میں نہیں۔ اگر تم برادری کے فرق کرتے ہو تو یہ جہالت ہے، ہمارے یہاں ان تمام چیزوں کی مذمت کی گئی ہے اور یہ اسلام پر بھونکنے والے لوگوں سے پھر میں کہتا ہوں ذرا اپنے دامن میں جھانک کر کے دیکھ لو، آج بھی تمہارے ہاں مار توڑ ہے، اس برادری کا آدمی اس برادری سے شادی نہیں کر سکتا۔ ارے راجستھان میں آج بھی ہے، چھوٹی برادری والوں کو اگر وہ آ کر کے پانی کے گلاس کو ہاتھ بھی لگا دیے تو ان کا گلاس توڑ دیا جاتا ہے، آج بھی ہے۔ دلت لوگوں کے ساتھ آج بھی یہ ناانصافی ہے، ہندوستان کی بات کر رہا ہوں۔ اور اسلام اس دین کو کہتے ہیں جہاں سب امیر غریب ایک ہو گئے، اسی لیے شاعر نے کہا تھا، شاعر مشرق نے، کہ آ گیا عین لڑائی میں گر وقت نماز۔ یہ اسلام کا فلسفہ ہے۔ آخری میں سمجھا رہا ہوں، اسلام کی ایکویلٹی کو، مساوات کو تم کیا سمجھ سکو گے؟ آج یہ جو برابری کے حقوق کی بات کرتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں ذرا کبھی کسی دلت کو پنڈت بنا کے دکھاؤ، کسی دلت کو، کسی ایس سی ایس ٹی کو تم اپنے مندر کا پجاری بنا کے دکھاؤ، نہیں، اب شگن ہو جائے گا، اب شگن ہو جائے گا۔ اس کو تو حق نہیں، دلت کو حق نہیں ہے کہ وہ دھارمک چیزیں، بلکہ اتر پردیش میں ایک ایسے پروفیسر بھی ہیں، میں جب دلی گیا تھا وہاں پر اس کے بیٹے سے ملاقات ہوئی تھی، انہوں نے کہا تھا وہ اس کے باپ سنسکرت کتنے سالوں سے پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں، لیکن ہمیشہ گاؤں والے مارتے ہیں کہ سنسکرت زبان صرف برہمن لوگ پڑھ سکتے ہیں، تو دلت ہے۔ یہ کاسٹزم یہاں پر بھی چل رہا ہے، اس کے خلاف کیوں نہیں کوئی قانون لاتے؟ مندروں میں پجاری اور پنڈت دلت برادری کے بھی لوگ ہونا چاہیے، یہ میں ان کی طرف سے آواز اٹھا رہا ہوں۔ لاؤ تم، آؤ ادھر مسجد کے مصلی پر دیکھو، مسجد کے مصلی کے لیے کہیں پر بھی یہ شرط نہیں خان ہونا چاہیے، پٹھان ہونا چاہیے، بلکہ یہاں پر شرط یہ ہے حافظ قرآن ہو، بس وہ ہمارے سروں کے لیے امام ہے، وہ ہماری نمازوں کا امام ہے۔ اگر علم دین مصطفیٰ ہے وہ ہمارے نمازوں کا امام ہے، اگر وہ تقویٰ و طہارت تجوید کو جانتا ہے وہ ہمارا امام ہے۔ شریعت صرف اتنا کہتی ہے ایمان ہو، باقی کسی بھی برادری کا ہو، ایمان ہو کسی بھی برادری کا ہو، وہ امام بن سکتا ہے، مسجد کے مصلی پہ بھی چڑھ سکتا ہے، ممبر پہ بھی چڑھ سکتا ہے، قرآن بھی پکڑ سکتا ہے، بلکہ تمہیں فتویٰ دینے کی اتھارٹی بھی رکھتا ہے، فتویٰ دینے کی اتھارٹی بھی رکھتا ہے۔ جانتے ہیں ہمارے کچھ مفتیان کرام ابھی ماضی قریب میں گزرے ہیں، آج اب بھی ایک بہت بڑے فقیہ موجود ہیں، میں نام ذکر نہیں کروں گا، بہت بڑے فقیہ ہیں جن کی تعظیم خود مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ فرمایا کرتے تھے، وہ آج بھی موجود ہیں، لیکن وہ ایک پنڈت کے بیٹے ہیں، وہ پنڈت کے بیٹے ہیں۔ شروع میں خود ان کی گھر کے ماحول ایسے تھے، پورے ہندوانہ رسم و رواج تھے، لیکن مجاہد ملت کا قافلہ آیا تھا، وہ ایمان لائے اور درس نظامیہ پڑھا، عالم بنے، محدث بنے، فقیہ بنے۔ آج ان کی پوزیشن یہ ہے 60 مفتیوں کے بیچ میں بیٹھ کر کے وہ فتویٰ دیتے ہیں۔ یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے۔ ہم چھوٹی برادری، بڑی برادری، یہ بیچ کی برادری نہیں۔ اگر ایمان ہے تو تو ہمارے سر کا تاج ہے۔ اگر تیرے دل، مجھے یہاں کیوں بٹھایا؟ کبھی میرے سننے والوں نے یہ نہیں پوچھا کہ تمہاری برادری کیا ہے، کبھی نہیں پوچھا، بلکہ انہوں نے صرف یہی دیکھا ہے کہ بولتا تو نبی کی بات ہے،
بس اتنی کافی ہے. اسی لیے آخری یہ شعر پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. اقبال نے کہا تھا آ گیا عین لڑائی میں گر وقت نماز, قبلہ روحوں کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. یہ ہے اسلام. جس صف میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو کھڑا کیا, بغل میں بلال حبشی کو بھی کھڑا کیا. ایک جگہ عمر فاروق کو کھڑا کیا ہے, عثمان ابن عفان جو اپنے وقت کے کروڑ پتی نہیں ارب پتی. میں صرف آپ کو ان کے مال کا اگر تخمینہ بتا دوں, جب خلفائے راشدین کی بات آئے گی تو میں بتاؤں گا. ایک بار جنگ میں انہوں نے 3000 اونٹ دیے تھے, 3000 درہم دیے تھے. ابھی کا ویکیپیڈیا میں نے اس کا کیلکولیشن کر کے پوچھا کتنا ہوتا ہے 3000 درہم اس زمانے کا آج کی ویلیو کیا ہے, تو اس میں بتاتے ہیں 1 ارب 16 کروڑ روپے. ایک وقت میں دان کرنے والا عثمان ابن عفان, ایک وقت میں خیرات کرنے والا, 1 ارب 16 کروڑ روپے خرچ کرنے والا عثمان ابن عفان اسی صف میں کھڑا ہے, اور بغل میں وہی علی کھڑا ہے جو دن میں 2 درہم کمایا کرتا رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین. اس فرق کو مٹانے کا نام اسلام ہے. میرے عزیزو, اسلام کو پڑھو سمجھو. میں ان کو بھی دعوت فکر دیتا ہوں, یوں ہی بھونکنا اچھی بات نہیں. بجلی آتی ہے تو کتے بھی بھونکنے لگتے ہیں, انہیں کیا پتا کہ بجلی کیوں چمک رہی ہے, ارے بارش آنے والی ہے, انہیں نہیں معلوم. اسی طرح میں ان کو دعوت فکر دیتا ہوں, اٹھاؤ اسلام کو, میرے آقا کی سیرت کو, قرآن کو. انشاءاللہ تمہارا بھی دل کھل جائے گا اور تم بھی سمجھ جاؤ گے کہ اسلام کس چیز کا نام ہے. اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے, جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ. يا شفيعنا يا محمد صلى الله عليه وسلم.